هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم تلك آيات الكتاب المبين. یہ سورت القصص ہے اور قصہ کی جمع ہے قصص. قصہ کہتے ہیں عربی زبان میں واقعے کو. عربی زبان میں جو کہانی ہوتی ہے وہ ایک دیومالائی باتیں ہوتی ہیں، تو اس کو کہا جاتا ہے اسطورہ. اسطورہ جس کی جمع ہے اساطیر، اساطیر الاولین. اور جو قصے ہیں وہ واقع ہوتے ہیں، لیکن یہ واقعات بھی ہماری تاریخ کا ایک حصہ تو ہوتے ہیں، مگر ان واقعات میں ڈسٹارشن بھی ہوتی ہے. لوگ ایک واقعے کو مختلف انداز سے بیان کر دیتے ہیں. تو قرآن مجید کا جو مزاج ہے وہ واقعہ بیان کرتا ہے، مگر اصل جو بات سمجھانا چاہتا ہے اس میں اصل حقیقت وہ ٹارگٹ ہوتا ہے کہ یہ جو ہے نا بتانی چاہیے. تو یہ مزاج ہے قرآن مجید کے واقعات کا. تو مکہ میں یہ صورت نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم پر نازل ہوئی، اور حالات جو تھے مکہ کے وہ بالکل ایسے ہی تھے جیسا کہ اس صورت میں بیان کیے گئے ہیں. آپ سے ہی اس کا ان واقعات کا یعنی ایک تعلق بنتا ہے، ایک ریلیشن بنتا ہے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم طاسیم میم، یہ حروف مقطعات ہیں، اور یہ اعجاز کو یعنی دوسرے کو عاجز کر دینے اور تھکا دینے اور بے بس کرنے کے لیے یہ حروف جو ہیں اللہ تعالیٰ نے استعمال کیے ہیں، جس میں انسان اور جنوں سب کو ایک چیلنج دیا گیا ہے کہ قرآن جیسی کتاب اگر تم بھی لا سکتے ہو تو لے آؤ، یا کوئی ایک صورت ان حروف کی بنا کے لے آ سکتے ہو تو ضرور لاؤ. ٹھیک ہے. تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیات ہیں اس کتاب کی جو بالکل واضح ہے. یعنی آیات میں جو بھی آپ کو علم ملے گا، جو بھی سبق ملے گا، جو بھی احکام ملیں گے، اس میں بالکل وضاحت ہوگی، اور یہ وضاحت ایسی ہوگی کہ انسان کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ میں اگر ان آیات کو مانتا ہوں، عمل کرتا ہوں، تو دنیا اور آخرت میں میرے لیے سعادت اور نجات کی کون کون سی راہیں ہیں، اور اگر نہیں مانتا تو میں اپنے لیے کس قسم کے گڑھے کھود رہا ہوں. تو اب وہ کیا ہیں واضح باتیں؟ وہ یہ ہے کہ نتلو علیہ کا ہم تلاوت کرتے ہیں آپ پر من نبع موسیٰ، موسیٰ و فرعون اور فرعون کی خبر کے بارے میں. من نبع کا مطلب کیا ہے؟ من نبع نکرہ ہے تو اس کا مطلب ہے کچھ خبر، یعنی موسیٰ اور فرعون کی کچھ خبر جو ہے نا ہم آپ پر پڑھتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں، اور بالحق کی، مگر صحیح ساتھ حق کے. اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوگی، کوئی اضافہ کمی نہیں ہوگی، لیکن جو برحق بات ہوگی کہ سیدنا موسیٰ اور فرعون کے درمیان کیا کچھ ہوا. دنیا شاید کچھ لکھے، مگر ہم آپ کو بتاتے ہیں، اور وہ بھی کچھ خبریں، ساری نہیں، وہ کچھ خبریں ہی انسانوں کے لیے، اور اس دور کے جب قرآن اتر رہا تھا صحابہ کرام کے لیے، نبی علیہ السلام کے لیے، اور اسی طرح کفار کے لیے اور ان کے سرداروں کے لیے بہت ہیں. اس واقعے سے کون نصیحت پکڑتا ہے اور کون عبرت حاصل کرتا ہے، کون اس کی مخالفت کرتا ہے، کون ویسا بنتا ہے اور کون کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے کہ ہم فرعون جیسے نہیں بنیں گے. لقوم یؤمنون، مگر ایسے لوگوں کے لیے یہ ہم واقعہ بیان کریں گے، یہ کچھ خبریں بیان کریں گے جو مومن ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماضی میں مختلف قوموں کے ساتھ جو کچھ کیا، ان کے جو مشہور واقعات ہیں اور اللہ تعالیٰ کے جو طریقے چلے ہیں ان کے بارے میں اللہ ان کو
ایسے لوگوں کو پھر کیا کرتا ہے، یہ واقعہ بیان کرتا ہے تاکہ ان کا ایمان اور بڑھے۔ بات یہ ہے کہ ان فرعون، بے شک فرعون نے، علا فی الارض، فرعون نے سرکشی کی، فی الارض زمین میں، وجعل اہلہا اور اس نے کر دیا اس کے رہنے والوں کو، شیعاً کئی گروہوں میں، یستضعف اس نے کمزور کر رکھا تھا، طائفتاً ایک گروہ کو، منہم ان میں سے، یذبح وہ ذبح کر ڈالتا تھا، ابناءہم ان کے بیٹوں کو، ویستحیی اور وہ زندہ چھوڑ دیتا تھا، نساءہم ان کی عورتوں کو، انہو یقیناً وہ فرعون کانا تھا من المفسدین فسادیوں میں سے۔ اب یہ حقیقت ہے کہ فرعون کو اقتدار تو ملا مگر علا فی الارض، اس نے اس اقتدار کو عوام کی خدمت کے لیے اور اپنے آپ کو خادم بنانے کے لیے نہیں، بلکہ اپنے آپ کو مخدوم بنانے کے لیے اور عوام کو اپنا غلام بنانے کے لیے استعمال کیا۔ اور پھر علا فی الارض کا مطلب کہ اس نے زمین پر جبراً اپنا اقتدار قائم کیا، ظلم کے ساتھ منوایا لوگوں سے کہ جس شخص نے بھی میرا کہا نہ مانا، جو میں کہتا ہوں تو اس کی خیر نہیں ہے۔ یہ ہے علا فی الارض، یعنی زمین میں سب سے بڑا باغی جو تھا اللہ کا اور لوگوں کے حقوق کو پامال کرنے والا وہی شخص تھا۔ ایک تو اس نے یہ کام کیا، دوسرا وجعل اہلہا شیعاً اور اس نے کر دیا اس کے رہنے والوں کو کئی گروہ۔ شیعہ کی جمع ہے اور شیعہ کہتے ہیں گروہ کو، تو وجعل اہلہا شیعاً یعنی اس نے زمین کے اپنے علاقے کے رہنے والے لوگوں کو مختلف گروہوں میں بانٹ دیا تھا کہ لڑاؤ اور حکومت کرو۔ انہیں مختلف گروہوں میں، پارٹیوں میں تقسیم کر دیا تھا تاکہ پھر کسی گروہ کو اپنی گورنمنٹ کو چلانے کے لیے استعمال کرے اور کسی کو دبا کے اپنا غلام بنا کے اپنے فائدے اٹھائے اور ان سے کام لے۔ یہ اس کی حرکت تھی۔ پھر یستضعف طائفتاً اس نے کمزور کر رکھا تھا ایک گروہ کو، منہم ان میں سے، یعنی انہی لوگوں میں جہاں بنو اسرائیل بھی تھے اور فرعونی قبطی بھی تھے۔ تو یہ قبطی تو ظاہر ہے برسر اقتدار طبقہ تھا، اس نے اپنے طبقے میں بھی کچھ نہ کچھ دباؤ ایسا ڈال کے ان کو بھی یہاں تقسیم کر رکھا تھا، وہاں بنو اسرائیل کو بھی تقسیم کر رکھا تھا، اور اس طرح کہ ان میں ایک گروہ جو ہوتا، ہر طبقے میں ایک گروہ جو ہوتا اس کو کمزور کر دیتا، کمزور بنا کے رکھتا، اور دوسرے کو ذرا طاقتور بنا دیتا، اور طاقتور کے ذریعے سے اس کمزور کو دباتا تھا اور اپنی حکومت آرام سے کرتا تھا۔ یہ پالیسی ہوتی ہے آج کل جو ہمارے ہاں جو نام لیا جاتا ہے نا جمہوریت کا، یہ جس نے یہ نسخہ دیا نا، وہ پیچھے بیٹھ کے وہ چاہتا ہے کہ اس طرح لوگوں کے درمیان بھی تفریق کر دی جائے اور حکومت بھی ہر وقت کمزور رہے، کہ لوگ لڑیں آپس میں، ان کے درمیان جو محبت ہے کہ ہم ایک ہی ملک کے رہنے والے ہیں، ہم ایک ہی اللہ کو ماننے والے ہیں، ایک ہی رسول کو ماننے والے ہیں، ایک ہی کتاب کو ماننے والے ہیں، وہ اس کی طرف توجہ کم دیں بلکہ آپس میں لڑ پڑیں، تو وہ پھر بٹ جاتے ہیں، وہ بٹ جاتے ہیں برادریوں میں، زبانوں کی وجہ سے، علاقوں کی وجہ سے، تو وہ بٹ جاتے ہیں، تقسیم ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح ہمیشہ ان میں ایک طبقہ جو ہے، وہی تقسیم شدہ لوگوں میں ایک طبقہ جو ہے وہ اوپر آ جاتا ہے اور بہت سے لوگ کمزور ہو جاتے ہیں، تو اوپر آنے والا جو طبقہ ہے وہ کمزوروں کو پھر دباتا ہے۔ یہ ہے فرعونی نظام۔ پھر وہ کیا کرتا تھا؟ یذبح ابناءہم، وہ ذبح کر دیتا تھا، یذبح، با کی جو شد ہے اس کا مطلب ہے کہ خوب ذبح کرتا تھا، بے دریغ،
خوب ذبح کرتا تھا ان کے بیٹوں کو، وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ، اور وہ زندہ چھوڑ دیتا تھا ان کی عورتوں کو. یعنی اس نے کوئی اپنے پادریوں سے یا اپنے جو رہنما تھے، مذہبی رہنما، ان سے کچھ پوچھا، نجومیوں سے، تو انہوں نے اس کو بتا دیا کہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم انہی کی اولاد میں سے کوئی ایک بندہ اٹھے گا جو تمہاری حکومت کو چیلنج کرے گا اور وہ ختم کر دے گا. حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی اولاد میں سے، اور وہ مصر میں آ جائے گا، اور مصر میں آ کے بادشاہ کی جو حکومت ہوگی وہ اس کے ذریعے سے تباہ ہوگی. تو قبطیوں نے یہی باتیں فرعون کو سنا دی تھی، اور فرعون جو تھا وہ بنو اسرائیل سے ذرا الرٹ تھا اور ان سے پرے رہتا تھا اور ان کو دبا کے رکھتا تھا. اور یہی قانون اس نے بنا دیا کہ ان کے جو بچے پیدا ہوں لڑکے، ان کو پیدا ہوتے ہی ذبح کر دیا جائے، اور جو لڑکیاں ہوں ان کو زندہ چھوڑ دیا جائے. لیکن اصل جو بات ہے وہ یہی ہے کہ وَلَن يَنفَعَ حَذَرٌ مِّن قَدَرٍ. اللہ تعالیٰ نے جو شے مقدر میں رکھی ہوتی ہے نا، اس میں جتنی بھی احتیاط برتی جائے، جتنی بھی انسان سیکیورٹی سسٹم بنا لے، اللہ نے جو تقدیر میں لکھا ہے اس کے مقابلے میں یہ سیکیورٹیز کوئی کام نہیں آتی. تو دیکھیے اس نے اپنی طرف سے کیا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اب اپنا قانون کس طرح امپلیمنٹ کیا. تو اللہ فرماتے ہیں اِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، یقیناً وہ شخص فسادیوں میں سے تھا، اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت بڑا مفسد، ظالم، طاغی قسم کا انسان تھا. وَنُرِيدُ، اور ہم چاہتے تھے کہ أَن نَمُنَّ، کہ ہم احسان کریں، عَلَى الَّذِينَ، ان پر جو استضعفوا، کمزور بنا دیے گئے تھے، فی الارض، زمین میں، وَنَجْعَلَهُمْ، اور ہم بنائیں انہیں، أَئِمَّةً، امام یعنی پیشوا، وَنَجْعَلَهُمْ، اور ہم بنائیں انہیں، الوارثین، وارث. تو ہم نے چاہا کہ بنو اسرائیل کے لوگوں کو اس شخص نے کمزور بنا رکھا ہے، غلام بنا رکھا ہے، اب ہم ان لوگوں پر کچھ مہربانی کریں، اور ان لوگوں کو ہم یعنی کچھ اس طرح کریں کہ ان کو نہ صرف مہربانی کریں بلکہ اس کے ظلم سے، اس کی غلامی سے نجات دلوائیں. اور ہم یہ بھی چاہتے تھے کہ ہم ان کو امام اور پیشوا بنا دیں. امام اور پیشوا کا کیا مطلب ہے کہ اس دور کی جو دینی ضرورت ہے وہ ہم ان سے پوری کروائیں، انہی کی سیادت مانی جائے. جن کو غلام بنایا گیا ہے وہ ہم چاہتے تھے کہ اب یہ سید بن جائیں، یہ لوگوں کے لیڈرز بن جائیں. اور لیڈرز میں دینی بھی بن سکتے ہیں، دنیاوی بھی بن سکتے ہیں. تو ہم نے یہ چاہا، اور ہم نے یہ بھی چاہا کہ وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ہم نے چاہا کہ ہم بنا دیں ان کو وارث. کس کا وارث؟ یعنی ان فرعونیوں کو ختم کر کے اور اس کی قوم کو ختم کر کے ہم زمین کا وارث، زمین کا اقتدار جو ہے وہ ان کو دے دیں. اب یہ ارادہ کیا اللہ تعالیٰ نے. اور جب اذا اراد اللہ شیئا ان یقول له کن فیکون، تو اللہ اپنے ارادے کو امپلیمنٹ کرنا جانتا ہے، وہ کر لیتا ہے. ہم جو ارادے کرتے ہیں نا، ہمارے ارادے ہمارے اختیار میں نہیں ہوتے، ہم تو اپنے ارادوں کو توڑ بیٹھتے ہیں، راہ چلتے چلتے توڑ بیٹھتے ہیں. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ عرفت ربی بفسخ العزائم. کسی نے پوچھا نا آپ اپنے رب کو کیسے پہچانتے ہیں کہ آپ کا یہ رب ہے؟ انہوں نے کہا میں اس طرح پہچانتا ہوں کہ میں ارادہ کرتا ہوں، لیکن اس کام کے لیے باہر نکلتا ہوں، میرا ارادہ ہی ٹوٹ جاتا ہے، میں کوئی اور کام کر کے آ جاتا ہوں، وہ ہوتا ہی نہیں. یہ میرا ارادہ توڑنے والا کون ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ ہے. تو یہ وہ چیز ہے جس کو ہم دیکھیں کہ وہ نُرِيدُ، اللہ جب ارادہ کرتے ہیں تو اس کے ارادے کو کوئی نہیں توڑ سکتا. مگر ہم جو ارادہ کریں تو ہم اپنے ارادے کو اپنی دسترس میں، اپنے ہاتھ میں یا اپنے دل میں، دماغ میں قابو میں نہیں رکھ سکتے. تو وہ کون ہے جو اس ارادے کو بدل دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ. مگر اللہ وہ فرماتے ہیں وَنُرِيدُ، ہم نے چاہا، ہم نے ارادہ کیا
کہ ہم مہربانی کریں ان مومنوں پر جو بنو اسرائیل کے تھے مگر جن کو کمزور سمجھا گیا تھا، کہ ہم ان پر مہربانی کر کے حالات بدل دیں، اور پھر حالات ایسے بدلیں کہ وہ صاحب اقتدار طبقہ بن جائے، سیادت ان کے ہاتھ میں آ جائے، اور جو اس وقت ظالم ہیں ان پر مسلط، ہم ان کو ختم کر کے رکھ دیں۔ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور ہم اقتدار بخشیں انہیں زمین میں، وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ، اور ہم دکھا دیں فرعون کو، وَحَامَانَ، اور حامان کو، وَجُنُودَهُمَا، اور ان دونوں کے لشکروں کو، مِنْهُمْ، ان سے، ما، وہ چیز جس سے کانو تھے وہ، یحذرون، وہ ڈرتے۔ تو ہم نے تو یہ بھی ارادہ کر لیا کہ ہم ان کو زمین میں اقتدار بخشیں، وہ صاحب اقتدار طبقہ بن جائے، بادشاہ ہوں تو انہی کے ہوں، اور دینی سیادت ہو تو انہی کے پاس ہو، تو ہم تو یہ چاہتے تھے۔ پھر دوسری طرف ہم نے یہ بھی چاہا کہ وہ نُرِیَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ، اور ہم دکھا دیں فرعون اور حامان کو اور ان کے دونوں کے لشکروں کو، جو منہم، ان میں سے تھے، ما کانوا یحذرون، وہ چیز جس سے تھے وہ ڈرتے۔ یعنی جتنے وہ الرٹ تھے، جتنے وہ ہوشیار تھے، اور انہوں نے قانون بنائے کہ کس طرح ہم بنو اسرائیل کو دبا کے رکھیں کہ یہ سر نہ اٹھا سکیں، تو جتنے بھی انہوں نے قوانین بنائے، ان کے بچوں کو ذبح کیا، ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیا، اور ان کو ذلیل کرنے کے لیے عورتیں ان کی کر دیں، تو یہ سب چیزیں ان کے باوجود بھی ہم یہ چاہتے تھے کہ فرعون، حامان، یہ سارے پالیسی ساز حکومت کرنے والے لوگ تھے۔ حامان ایک بہت بڑا مشیر تھا اس کا، تو ان دونوں نے جو پالیسیاں بنائی تھیں، اور پھر ان کے اپنے لشکر تھے اور بڑے کارندے تھے پوری مملکت میں پھیلے ہوئے، کہ انہوں نے اپنے قانون کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے جو پورا زور لگانا ہے لگا دیں، مگر ہم ان کو دکھا دیں کہ بھئی تم جس قسم کی بھی احتیاط برت رہے ہو یہ نہیں چلے گی، ہمارے فیصلے اب چلیں گے، اب ہم جو چاہیں گے وہ ہوگا، جتنی ڈھیل دینا تھی وہ دے دی۔ تو یہ ہے نُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، زمین کون سی؟ یہ ارض شام بھی ہے اور مصر کی زمین بھی ہے، کہ شام کی زمین بھی ان کے ہاتھوں میں آ جائے، اور مصر میں فرعون کا اقتدار ختم کر کے ہم انہی لوگوں کو وہاں پر قیادت نصیب کر دیں۔ ٹھیک ہے۔ وَأَوْحَيْنَا، اب وہ شروع ہوتا ہے۔ دیکھیے یہ فوراً تبدیلی نہیں آتی، اللہ تعالیٰ بھی اپنے کام جو ہے نا وہ پختگی سے کرتا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں نا ہم نے بڑی دعائیں کی ہماری زندگی میں یہ ہو جائے، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم دعائیں تو کر لیتے ہیں لیکن اس کے لیے اپنے اندر کتنی چینج لا رہے ہیں۔ جب چینج نہیں آتی نا تو پھر اللہ تعالیٰ اسی قوم میں سے جو ابتدا ہے وہیں سے کوئی بندے پیدا کر دیتا ہے کہ جن کے روٹس جو ہیں یا جن کی بنیادیں جو ہیں وہ اچھی ہوں، جن کی تربیت اچھی ہو چکی ہو، جن کو قیادت ملی ہو، مربی ملے ہوں، وہ ایسے ملے ہوں کہ جو ان کی جڑوں کے اندر، ان کے دل کے اندر ایمان کو اور اللہ پر توکل کو اور خود بھی ان مراحل سے گزر کے اپنے یقین کو وہ پختہ تر کر چکے ہوں۔ تو ایسے پھر لوگ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نئے پیدا کرتا ہے، کیونکہ جو اس وقت موجود ہوتے ہیں وہ تو یوز ٹو ہوتے ہیں، ان کو جتنی بھی نصیحتیں کی جائیں گی وہ کہیں گے یار پتہ نہیں کب تبدیلی آئے گی، ہم تو یہ کچھ دیکھ رہے ہیں، ہماری تو دعائیں بھی نہیں سنی جا رہی۔ یہ اصل چیز ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر کیا کرتا ہے، شروع سے ہی وہ بندے اٹھا دیتا ہے، اور آہستہ آہستہ جس کے بارے میں وہم و گمان بھی صاحب اقتدار طبقہ کو نہیں ہوتا، وہ الحمدللہ وہ اوپر آ جاتے ہیں اور پھر آ کے بڑی زبردست تبدیلی کرتے ہیں۔ تو یہ ابتدا ہو رہی۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، اور وحی کی ہم نے طرف موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے، ان ارضعیہ کے دودھ پلاؤ اسے، فَإِذَا پھر جب خفتی علیہ خوف ہو تمہیں اس پر، فَأَلْقِیہ تو پھر ڈال دو اسے، فِی الْیَمِّ دریا میں، وَلَا تَخَافِی اور نہ تم ڈرو، وَلَا تَحْزَنِی اور نہ تم غم کرو، اِنَّا بے شک ہم، رَادُّوہُ لوٹا دینے والے ہیں اسے، اِلَیْ کی طرف تیرے، وَجَاعِلُوہُ اور بنانے والے ہیں اسے، مِنَ الْمُرْسَلِین رسولوں میں سے۔ اب اس کا قانون یہ ہے کہ جس گھر میں بھی بچہ پیدا ہو، لڑکا پیدا ہو، بنو اسرائیلیوں کے ہاں پہنچ جاؤ اور لڑکے کو ذبح کر دو،
اور پھر ایک قانون اس نے بعد میں یہ بھی بنایا تھا کہ 1 سال بچوں کو چھوڑ دو، لڑکوں کو، اور 1 سال جو بچہ پیدا ہو ان کو ذبح کرتے جاؤ. کیونکہ کچھ علماء نے یہ لکھا ہے کہ قبطی جو تھے فرعونی، انہوں نے فرعون کو یہ کہا کہ تم لڑکے ذبح کرتے جا رہے ہو، ان کی عورتیں رہیں گی تو ہم کل کو کام کن سے لیں گے؟ یہ تو نسلیں ختم ہو جائیں گی، ان کے مرد ختم ہو جائیں گے، تو پھر یہ کام سارے ہمیں خود کرنے پڑیں گے. تو اس نے کہا چلیں یوں کر لیں، 1 سال قتل کر دیں اور 1 سال چھوڑ دیں. تو جس سال چھوڑا اس سال ہارون علیہ السلام پیدا ہو گئے، اور جس سال قتل کرنا تھا اس سال سیدنا موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے. اور موسیٰ علیہ السلام جیسے پیدا ہوئے ہیں، علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ ان کی والدہ کا جو حمل تھا وہ ظاہر نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ نے ایسا بندوبست کیا کہ انٹیلیجنس کی عورتیں بھی آتی ہیں، وہ دیکھتی کہ یہ جو عورت ہے یہ پریگننٹ نہیں ہے، لیکن تھی وہ پریگننٹ، حمل ظاہر نہیں ہوا. تو جب بچہ پیدا ہو گیا، اگر وہ حمل ظاہر ہوتا تو وہ تو سر پہ کھڑے ہوتے کہ پیدا ہونے والا ہے، بھائی کہاں ہے بچہ. ان کو پتہ چل جاتا کہ یہاں بچہ پیدا ہوا، کہاں ہے وہ چھپا نہیں سکتی تھی. تو اس لیے ان کو پتہ نہیں چلا. اللہ تعالیٰ نے پہلا کام تو یہ کیا کہ حمل کو ظاہر نہیں کیا. کتنا بندوبست ہے. اب دیکھیں یہ اللہ کے بندوبست ہیں، کس طرح اللہ تعالیٰ یہ کام کو چلاتا جا رہا ہے. وہ الرٹ ہیں. تو پیدا ہوا تو اللہ فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی. وحی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس طرح نبی پر وحی نازل کی جاتی ہے اور ان کو نبی بنا دیا. مقصد ہے کہ ان کے دل اور دماغ میں یہ بات اتار دی کہ یہ کام کرنا ہے. اور یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی فرشتہ بھیجو اللہ تعالیٰ نے، تو اس طرح اللہ تعالیٰ بھیج سکتا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ فرشتہ آیا تو وہ نبی بن گیا. اسی طرح ان کے پاس بھی کوئی نہ کوئی ایسی شکل بنی ہوگی کہ کوئی فرشتہ آیا ہوگا، یا پھر انسانی صورت میں، یا پھر یہی ہوگا کہ ان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈال دی، گاڑ دی کہ یہ کام کرنا ہے، جس پر ان کا دل ٹک گیا. کیا وہی کی کہ ان ارضعیہ، کہ اپنے بچے کو بے خوف ہو کے دودھ پلاؤ. بچہ پیدا ہو گیا، کوئی خوف کرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ ان کو اطلاع ہی نہیں ہے، یہ پہنچ ہی نہیں پائیں گے تمہارے پاس. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، پھر جب خوف ہو تمہیں اس پر کہ اوہ شاید کسی کو پتہ چل گیا، کوئی مائی آئی اس نے دیکھ لیا کہ میں بچے کو دودھ پلا رہی ہوں، تو وہ جا کے انٹیلیجنس کو بتا دے. تو اگر خدا نہ خواستہ ایسا کوئی تمہیں خدشہ ہو تو فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، تو پھر ڈال دو اس بچے کو دریا میں. تو گھر کے پاس جو دریا ہے اس میں ڈال دینا، اور ایک پنگوڑے میں ڈال کے وہ پنگوڑا دریا میں ڈال دینا. وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، اور جب بچے کو ڈالنا تو کسی قسم کا خوف نہ ہو تمہیں کہ کہیں بچہ ڈوب کے مر نہ جائے. وَلَا تَحْزَنِي، اور نہ ہی کوئی غم کرنا کہ بچہ چلا گیا پتہ نہیں اب کب آئے گا میرے پاس. نہیں، اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ، بے شک ہم لوٹا دینے والے ہیں اسے الیکی تیری طرف. اِنَّا، یقین مانو کہ یہ بچہ واپس لوٹائیں گے تمہیں. وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بنانے والے ہیں اسے رسولوں میں سے. یہ ہماری تدبیر ہے، ہم نے ایسے ہی کرنا ہے. تو انہوں نے بہرحال سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے بڑے آرام اور سکون کے ساتھ اپنے بچے کو دودھ بھی پلایا، اور پھر جب یہ خدشہ محسوس ہوا تو پنگوڑے میں ڈال کے دریا کے حوالے کر دیا. اب یہ جو دریا ہے یہ فرعون کے جو محل ہے اس کے آگے سے گزرتا ہے. تو فرعون اپنی بالکنی میں بیگم کے ساتھ کھڑا منظر دیکھ رہا ہے. تو اتنے میں اس نے دیکھا کہ کوئی پنگوڑا ہے وہ بھی وہاں سے تیرتا ہوا آگے سے گزر رہا ہے. تو بندے بھیجے کہ اس کو اٹھا لاؤ. تو پنگوڑا آیا. تو اب کیا ہوا؟ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، بس اٹھا لیا اسے آل فرعون نے. لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، تاکہ وہ ہو جائے ان کے لیے عدو یعنی دشمن، وحزنا اور غم کا موجب. ان فرعون، بے شک فرعون، وہامان اور ہامون، وہامان وجنودہما اور ان دونوں کے لشکر، کانو تھے وہ خاطئین، خطا کار. تو بہرحال آل فرعون نے
اس پنگوڑے کو اٹھایا. تو یہ جو فَالْتَقَطَهُ آلُ فرعون ہے، تو اس میں فرعون بھی ہے، فرعون کے گھر والے بھی ہیں، اس کی بیوی بھی ہے. تو انہوں نے اس کو اٹھایا، وہ کہ لے آؤ اس پنگوڑے کو. تو کیوں اٹھایا؟ اللہ فرماتے ہیں میں نے اس لیے اٹھوایا کہ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، کہ ہو جائے وہ ان کا دشمن، فرعونی نظام کا دشمن، فرعون کے ظلم اور زیادتیوں کا دشمن. یہ اس لیے ہم نے چاہا کہ فرعون کا یہ بچہ دشمن بن جائے. اور دشمن بھی کیسے بنے؟ کہ اسی کے گھر میں رہتے ہوئے ان کے سارے سسٹم کو جان لے، ان کے اٹھنے بیٹھنے کو جان لے، فرعون کی اپنی جو حالت ہے گھر کے اندر اس کو وہ بھی پتہ چل جائے، اور اپنی بادشاہت جس بنیاد پہ چلاتا ہے اور اس کے قریبی کون کون ساتھی ہیں ان سب کا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چل جائے، اور سمجھ لیں کہ یہ سب ظالم لوگ ہیں، یہ پبلک کے سامنے لبادہ اوڑھتے ہیں، اور جب آپس میں میٹنگ کرتے ہیں تو بہت بڑے ظالم انسان ہوتے ہیں. یہ انسانوں کو انسان نہیں سمجھتے. وَحَزَنًا، اور غم کا موجب بھی بن جائے. یعنی وہ سمجھتے تھے کہ ہم بے اولاد ہیں، ہمیں کسی کا کوئی خطرہ نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے. نہیں، اسی بچے کو وہ پالیں، اور یہی بچہ کل کو گھر کا بھیدی بن کے ایسے ایسے کام کرے کہ ان کو اس پر افسوس ہو، ان کو غم ہو. اللہ فرماتے ہیں ہم نے یہ فیصلہ کر لیا. بہرحال وہ فرعون کے گھر آ گئے، اور ساتھ یہ فرماتے ہیں ان فرعون و حامان، بے شک فرعون اور حامان، یہ دونوں یعنی بادشاہ اور اس کا مشیر یا وزیر اعظم سمجھ رہے ہیں، انہوں نے جتنی بھی پالیسیاں بنائی تھیں، جتنی بھی احتیاط برتی تھی کہ کسی طرح ہمارا اقتدار باقی رہے اور اس کو کوئی چیلنج نہ کرے. اور پھر انہوں نے وجنودہما، اور ان دونوں کے لشکر جو تھے، لشکر سے مراد اس کی اپنی بیوروکریسی، اس کی اپنی فورسز، اس کے اپنے کارندے، ملازم، ان سب کو انہوں نے الرٹ کر کے رکھا ہوا تھا کہ دھیان کرنا کوئی بچہ بنو اسرائیل کے ہاں ایسا پیدا نہ ہو جو چھوڑ دیا جائے، زندہ نہیں چھوڑنا کسی کو، قانون کو پوری طرح امپلیمنٹ کرنا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کانوا خاطئین، یہ سب خطا کار تھے. یعنی یہی سمجھتے تھے کہ ہمارا اقتدار بڑا زبردست ہے. ہم نے ان کے اقتدار کو کتنا کمزور اور بودا ثابت کیا ہے کہ بنو اسرائیلیوں کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے اور اس کے پوری مشینری کو اس بچے کا علم نہیں ہوتا. پھر وہ بچہ پنگوڑے میں ہم ڈالتے ہیں اور آل فرعون اس کو اٹھا لیتے ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہی بچہ ہے جو کل کو ان کے اقتدار کو چیلنج کرے گا اور ان کے اقتدار کو الٹ دے گا. کوئی دور کے ہوتے ہیں نا، باہر کے، ایک تو ڈر ہوتا ہے نا باہر کے دشمن کا، اس کے بارے میں تو پتہ چل جاتا ہے انٹیلیجنس کو، مگر جو دشمن گھر میں آ گیا ہو اور کمزور لوگوں کا آیا، جن کو یہ ذبح کر رہا تھا ان کا بچہ آ گیا ہو، تو سوچی کہاں ان کی سیکیورٹی. ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا، الے بے بھی نہیں جانتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اتنا اندھا کر دیا تھا اور ان کے اقتدار کو اتنا کمزور کر دیا تھا. وقالت امرأة فرعون، اور کہا بیوی فرعون نے، یعنی فرعون کی بیوی نے، قرۃ عین، ٹھنڈک ہے آنکھوں کی، لی میرے لیے، ولکا اور تیرے لیے، لا تقتلوہ، نہ تم قتل کرو اسے، عسا امید ہے، ان ینفعنہ کہ وہ نفع دے گا ہمیں، او یا نتخذہ ہم بنا لیں گے اسے، ولدا بیٹا، وہم لا یشعرون اور وہ نہیں شعور رکھتے تھے. بچے کو جو ہی پنگوڑے سے نکالا، خوبصورت بچہ، خوبصورت. اور آسیہ جو تھیں فرعون کی بیوی، وہ خود بے اولاد تھی، کوئی اولاد نہیں تھی ان کی. تو جو ہی اس بچے کو دیکھا تو دونوں نے، فرعون نے بھی اور آسیہ نے بھی، تو آسیہ کے منہ سے یہ فوراً لفظ نکل گئے، قرۃ عین لی، کتنا خوبصورت بچہ ہے، یہ تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اور فرعون کو دیکھتے ہوئے کہتی ہیں ولک، اور تیرے لیے بھی،
یعنی تیری آنکھوں کی بھی یہ ٹھنڈک ہے. بعض روایات میں آتا ہے کہ سیدہ آسیہ نے جب یہ کہا تیرے لیے بھی، تو کہتا ہے لا لی، میرے لیے نہیں. تھوڑی سی اس کو سمجھ آئی ہوگی، لیکن چپ کر گیا کہ بیوی ہے، بچہ نہیں ہے اس کا، اور میرا بھی کوئی نہیں ہے تو کوئی نہیں. تو اس لیے اس نے جو ہی یہ کہا نا لا لی، میرے لیے نہیں، تو بیوی کہتے لا تقتلوہ، اس بچے کو قتل نہ کرو. چھوٹا سا معصوم بچہ ہے. اب یہ کون ہے، کس کا ہے، ہمیں کیا پتا. ہم نے تو سمندر سے اٹھایا، بہتے دریا سے اٹھایا. تو یہ چھوٹا سا بچہ ہے، ہم اس کو اپنے ہاں رکھ لیتے ہیں، ہم اپنی تربیت کریں گے، اس کو شہزادوں کی طرح پالیں گے، اپنی تربیت ہوگی، اپنا دماغ ہوگا، تو عسیٰ ان ینفعنا، ہو سکتا ہے کہ ہمیں فائدہ دے، یہ بڑا ہو کے ہمیں فائدہ دے. تمہیں اولاد چاہیے، تمہیں اپنے بعد اقتدار بحال رکھنا ہے، تو یہی بچے کی تربیت کر لو، اس کو ہم بھی باور کرائیں گے کہ تم ہمارے بیٹے ہو، تو یہ بعد میں تمہارا جانشین بن جائے. ایک فائدہ یہ ہو سکتا ہے، یا ایک فائدہ اور بھی ہو سکتا ہے. وہ فائدہ کیا ہے؟ ینفعنا سے مراد کیا ہے؟ کہ ہمیں شاید یہ فائدہ دے، یعنی تیرے جیسے ظالم شخص کے اقتدار کو ختم کر کے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو فائدہ دے. ہم پالیں اس کو تو اس طرح پبلک کو فائدہ ملے. او نتخذہ ولدا، یا ہم بنا لیں اس کو اپنا بیٹا، اس کو ہم بیٹا بنا لیں گے، ہماری اولاد نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں یہی باتیں ہو گئیں تو وہم لا یشعرون، اور وہ نہیں شعور رکھتے تھے کہ کل کو کیا فیصلہ ہو چکا ہے اس بچے کے بارے میں، اللہ تعالیٰ نے کیا فیصلہ کر رکھا ہے اور اس سے کیا کیا کام لینے ہیں، مگر ان کو شعور نہیں تھا. وہ عقل ہوتی تو کم از کم وہ اسی بچے کے بارے میں اتنا بھی ضرور سوچتا کہ یہ کیا چیز ہے کہ پنگوڑے میں اس کو ڈال کے کسی نے پھینک دیا، کوئی سازش تو نہیں. بندہ کوئی صاحب اقتدار طبقہ ہے وہ یہ سوچتا بھی ہے. پھر یہ بھی سوچتا ہے کہ آخر کوئی ماں تو ہوگی نا، کوئی تو فیملی ہوگی، کوئی اناؤنسمنٹ کر کے میں پوچھوا ہی لوں کس کا یہ بچہ. شعور ہی نہیں تھا ان کو. بس وہ بچہ ان کے سامنے آیا، سیدہ آسیہ وہ تو اس بچے کی ایسی گرویدہ ہوئیں کہ وہ کہنے لگی قرۃ عین لی ولک، کتنا خوبصورت بچہ ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک بھی اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بھی. بس اسی پر ہی اب وہ ٹک گئے کہ ٹھیک ہے جی اس بچے کو ہم نے رکھنا ہے. اب وَأَصْبَحَ، اور ہو گیا فؤاد ام موسیٰ، دل ام موسیٰ کا، فارغہ خالی. ان کادت، ان کا مطلب یہاں ان کا کرنا ہے ہم نے. ان کادت، بے شک، کادت قریب تھا، لتبدی کہ وہ ظاہر کر دیتی، بھی اسے، لولا اگر نہ ہوتا، الربطنا یہ کہ مضبوط کر دیا تھا ہم نے، علی قلبہا اس کے دل کو، لتکونا تاکہ وہ ہو جائے، من المؤمنین ایمان لانے والوں میں سے. اب موسیٰ علیہ السلام بیٹا ہے ماں کا، اس نے اللہ کے حکم سے اس کو پنگوڑے میں ڈال کے دریا کے حوالے تو کر دیا، مگر ایک ماں ہے، ماں کے دل میں ایک غم ہے. تو یہ غم دل میں ایسا بیٹھا کہ کوئی اور خیال ہی نہ آیا. تو یہ مطلب ہے فارغہ، یعنی صرف اور صرف موسیٰ کی یاد آنے لگی، میرا بچہ میرا بچہ، کچھ اور دل میں نہیں آنا لگا. یہ ہے صرف بچے کا ہی خیال، باقی تمام چیزیں ان کے دل میں نہیں تھی. ماں تھی نا، یعنی صرف موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو وہ یاد کرنے لگی، بس کسی اور کو نہیں. اور حالت یہ ہو گئی تھی کہ ان کادت لتبدی، یقیناً ایسی بات تھی، قریب تھا کہ وہ ظاہر کر دیتی اس کو. یعنی جو دل کے اندر بچے کی طلب، تڑپ اور اس کا خیال جس طرح جگہ بنا چکا تھا، قریب تھا کہ یقیناً وہ یہ ظاہر کر دیتی کہ یہ بچہ جو فرعون کے گھر میں ہے یہ میرا ہے، یہ میرا بیٹا ہے. بس اتنی بات تھی.
کہ اس کی حالت کو کہ بچہ کس کا ہے وہ بتا دیتی، اور جو ہی بتاتی تو کیا ہوتا، وہ پکڑ کے ذبح کر دیتے۔ اسی اللہ فرماتے ہیں لولا اربتنا علی قلبہا، اگر نہ ہوتا یہ کہ مضبوط کر دیا تھا ہم نے اس کے دل کو، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس خاتون کے دل کو بڑا مضبوط کیا، اس کو صبر عطا کیا، حوصلہ دیا کہ بھئی تھوڑا سا حوصلہ کرو، تھوڑا سا صبر کرو، برداشت کرو۔ بس اللہ فرماتے اگر ہم یہ کام نہ کرتے، اس خاتون کو صبر الہام نہ کرتے، تو وہ ضرور اس معاملے کو کھول کے بیان کر چکی ہوتی، اور فرعون کے گھر پہنچ کے یہ کہہ چکی ہوتی یہ بیٹا میرا ہے۔ تو جو ہی وہ کہتی بیٹا میرا ہے، وہ پکڑ کے ذبح کر کے اس کو دفنا دیتے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے جو فیصلے ہیں وہ یہی تھے۔ تو یہ کیوں کیا ہم نے لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ وہ ہو جائے مومنوں میں سے۔ مومنوں کیا مطلب؟ کہ اللہ جو وعدے کرتا ہے نا وہ سچ کر دکھاتا ہے، مجھے اس پر یقین ہے، اس لیے ہم نے ان کو بڑا یعنی حوصلہ دلایا، ان کے دل کو بڑا مضبوط رکھا۔ وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ، اور وہ کہنے لگی اس کی بہن سے، قُصِّيهِ، پیچھے جا اس کے، فَبَصُرَتْ، پھر وہ دیکھتی رہی بھی اسے، عن جنوبٍ، دور سے، وَهُمْ، اور وہ، لا يشعرون، وہ شعور نہ رکھتے تھے۔ تو انہوں نے اپنی بیٹی کو یہ حکم دیا کہ بیٹا جاؤ، یہ بڑی تھی اور ذہین بھی تھی کہ جو کچھ ان کے ارد گرد ہو رہا ہے اس کے بارے میں بڑی الرٹ ہوتی تھی۔ تو بیٹی کو کہا کہ بیٹا تم جاؤ اس بیٹے کے پیچھے، بس ذرا دور دور رہنا اور دیکھتی رہنا کہ ہوتا کیا ہے، یہ پنگوڑا کہاں جاتا ہے، بس پیچھے چلتی جاؤ، دور دور رہ کے، بس اپنی تمہاری چال ہو، اپنا خیال ہو کہ میں یہ کر رہی ہوں، اور پتہ بھی نہ چلے دوسروں کو کہ تم شاید اس پنگوڑے کے پیچھے پیچھے ہو اور اس کی نگرانی کر رہی ہو۔ ٹھیک ہے، تو وہ بھی بہت سیانی تھی۔ فَبَصُّرَتْ بِهِ عَنْ جُنُوبٍ، تو وہ اس بچے کو دیکھتی رہی، عن جنوبٍ، دور سے، پرے پرے رہ کے، قریب قریب نہیں، اس کے ساتھ ساتھ نہیں۔ پانی جس طرح اس کو بہا کے لے کے جا رہا تھا وہ اتنی تیزی سے بھی نہیں چل رہی تھی، لیکن ذرا پرے پرے تھی، پنگوڑے کی طرف دیکھ رہی ہیں اور کام اپنے کرتی جا رہی ہیں، اور جو دیکھنے والا ہے اس کو یہ پتہ چلے کہ یہ تو کچھ اور کام کر رہی ہے، اس کو تو خیال ہی نہیں ہے کہ بھئی یہ کو دریا میں کوئی شاید تیرتی چلی جا رہی ہے۔ تو ہوا یہی کہ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، تو یہ بچہ جب ان کے گھر آ گیا فرعون کے گھر میں تو رونے لگا، بلبلانے لگا۔ تو خاتون خانہ جو ملکہ تھیں انہوں نے کہا لاؤ عورتوں کو جو دودھ پلانے والی ہیں، کوئی اچھی سی عورت لاؤ جو اس کو دودھ پلائے۔ تو سب دودھ پلانے لگیں۔ تو ایسے موقع پہ اللہ فرماتے ہیں وَحَرَّمْنَا، اور حرام کر دی ہم نے، علیہ اس پر، المراضع، دودھ پلانے والیاں، من قبل، اس سے پہلے، مراضعہ مرضعہ کی جمع ہے، مرضعہ دودھ پلانے والی، اس کی جمع ہے مراضع، اور حرام کر دی ہم نے اس پر دودھ پلانے والیاں، من قبل، اس سے پہلے، فقالت، تو وہ کہنے لگی، هل ادلکم، کیا میں بتاؤں تمہیں، علی اہل بیت، ایسے گھر والے، یکفلونہ، جو کفالت کریں گے اس کی، لکم، تمہارے لیے، وہم، اور وہ، لہو، اس کے لیے، ناصحون، خیرخواہ ہوں۔ تو یہ جو سیدنا موسیٰ کی بہن تھی یہ فرعون کے ہاں کام بھی کرتی تھی۔ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ جو آسیہ تھیں ان کے بالوں کو صاف کرتی تھیں، تیل لگاتی تھی، کنگھی کرتی تھی، ماشطہ ان کو کہا جاتا ہے، ماشطہ، کنگھی کرنے والی۔ تو یہ گھر پہنچی تو دیکھا وہاں تو یہ سب دوڑ لگی ہوئی ہے کہ بچہ ہے، بچہ ہے، شہزادہ مل گیا ہے۔ تو وہ جو بھی عورت آ رہی ہے اس کو دودھ پلانا چاہتی ہے، وہ بچہ نہیں پی رہا۔ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، ٹھیک ہے، کسی بھی دودھ پلانے والی کا وہ دودھ نہیں پی رہا، وہ اس کے منہ میں دیتی ہے مگر بچہ نہیں پیتا، روتا ہے، چیختا ہے۔ اب وہ بھی عورت تھی سیدہ آسیہ، وہ بھی بے چین ہونے لگ گئی، بھائی اس کا کچھ کرو۔ تو یہ کھڑی تھی وہاں، فقالت، تو بہن نے کہا،
هل ادلکم علی اہل بیت، کیا میں بتاؤں تمہیں ایسے گھر والے یکفلونہ جو کفالت کریں گے اس کی، لکم تمہارے لیے، وہم لہ ناصحون اور وہ اس کے لیے خیرخواہ بھی ہوں، کیا میں بتاؤں؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں کو اتنا بھی علم نہیں تھا کہ سیدہ یعنی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جو والدہ ہیں اور والدہ پریگننٹ تھیں، یا ان کو یہ بھی علم نہیں تھا کہ یہ جو ماشطہ ہے یہ جس خاتون کو لائے گی یہ اس کی بیٹی ہے. یعنی غلاموں کو اتنا وہ نیچ سمجھتے تھے کہ ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے کہ ان کے خاندان کے بارے میں ہم کوئی علم رکھیں. یہ حالت تھی. تو یہ بتا رہی ہیں هل ادلکم علی اہل بیت، حالانکہ وہ یہ کہہ سکتی تھی میں اپنی اماں کو کہتی ہوں، لیکن ماں کا نام نہیں لیا. کیا میں تمہیں ایسے گھر والے بتاؤں جو یکفلونہ جو کفالت کریں گے اس کی، اجنبی بن کے، جیسا کہ اپنی والدہ کا نام لیتی ہیں، وہ کہتے ہیں بھئی یہ کیا مسئلہ ہے، کہیں تمہارا بھائی تو نہیں کہ تم اتنی ہمدردی کر رہی ہو، یا ماں کا نام لے رہی ہو، کیا وجہ ہے، تمہاری ماں کا بچہ تو نہیں ہے، تمہارا کوئی رشتہ دار تو نہیں ہے، کوئی تمہاری اماں کا بھانجا بھتیجا تو نہیں ہے، کوئی بات ہے. تو اس لیے اجنبی بن کے اس نے کسی اہل گھر والوں کا نام لیا جو اس کی کفالت کریں، لکم تمہارے لیے، وہم لہ ناصحون اور وہ اس کے خیرخواہ بھی ہوں اسی بچے کے، یعنی اس سے پوری محبت بھی کریں، اس کا پورا خیال بھی کریں، اور اس طرح یہ بچہ جو ہے دودھ بھی پینے لگ جائے. انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے بتاؤ. تو اس نے کہا جی فلاں گھر میں چلے جائیں، فلاں خاتون جو ہے اس کو آپ کہیں کہ وہ دودھ پلائے. اب وہ گئے تو انہوں نے کہا ہمارے بچے کو دودھ پلانے کے لیے محل میں آ. اس نے کہا میں نہیں آ سکتی، تم نے دودھ پلانا ہے تو میرے پاس بھیج دو، میں دودھ پلا دیا کروں گی، بس زیادہ یہی کام کر سکتی ہوں، میں نہیں آتی. تو انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے. بچہ لائے، انہوں نے دودھ پلانا چاہا، بچے نے فوراً دودھ پینا شروع کر دیا. بس یہ ہوا. کیا طریقہ کار ہے اللہ تعالیٰ کا. تو فرددناہ تو لوٹا دیا ہم نے اسے الی امہ طرف اس کی ماں کے، کئی تقرّا تاکہ ٹھنڈی ہوں، عینہا آنکھیں اس کی، ولا تحزنا اور نہ وہ غمگین ہو، ولتعلم اور تاکہ وہ جان لے، ان وعد اللہ حق بے شک وعدہ اللہ کا سچا ہے، ولکن اکثرہم مگر اکثر انسانوں کے، لا یعلمون نہیں وہ جانتے. تو اس طرح اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے وعدے کو پورا کر دیا. فرددناہ الی امہ، میں نے وعدہ کیا تھا نا کہ انا رادوہ الیکی، مت گھبرانا، حوصلہ کرنا، یہ بچہ ہم تمہاری طرف لوٹانے والے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں فرددناہ، تو اس طرح ہم نے لوٹا دیا اس بچے کو الی امہ اس کی ماں کی طرف. آ گیا وہ بچہ، لیکن کس طریقے سے آیا؟ بڑی شان سے آیا. جب نکلا تھا تو ایک غریب عورت کا بیٹا تھا، اور جب واپس آیا تو دنیا یہ کہہ رہی تھی ایک شہزادہ ہے. اس کے ارد گرد خادم ہیں، خادمائیں ہیں، ہر شے پرووائڈ کر رہے ہیں، ہر شے، لیکن ماں ہے صرف دودھ پلا رہی ہے. ماں کو اور کوئی بندوبست کرنے کی ضرورت نہیں. ماں کا کھانا بھی وہی پہنچا رہے ہیں. کیا اللہ تعالیٰ کے بندوبست ہیں. فرددناہ الی امہ، تو ماں کی طرف ہم نے اس بچے کو لوٹا دیا، کئی تقر عینہا تاکہ ٹھنڈی ہوں آنکھیں اس ماں کی، کہ الحمدللہ میرا بچہ میرے پاس آ گیا. اب وہ وقتاً فوقتاً اپنے بچے کو دیکھتی تھی. دودھ پلایا تو اپنے ہاتھ سلا دیا یا کہا لے جاؤ اس کو. تو وہاں گیا، وہاں سو رہا، اور آہستہ آہستہ جب بچہ بڑا ہوا، چلنے کے قابل ہوا، تو بس اب بچے کو یہ پتہ نہیں یہ میری ماں ہے، وہ اتنا بتایا اس ماں نے مجھے دودھ پلایا، یہ دودھ پلانے والی ماں ہے، مرضعہ ہے میری. اب بچے کی اٹیچمنٹ جو ہے وہ اس ماں کے ساتھ ہوئی ہے، لیکن ماں ہے وہ بھی اپنے بچے کو سکھا رہی ہے. اور ادھر آسیہ بھی سکھا رہی ہیں. آسیہ بھی
قلبی طور پر، دلی طور پر بڑی بہترین خاتون تھی، اور ان کے اندر بڑی غیر تھی. اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب بڑے ہو کے نبوت کا اعلان کیا تو آسیہ ان پر ایمان لائی، نہیں چھوڑا، اس ایمان کو نہیں چھوڑا، عقیدے کو نہیں چھوڑا. تو اس طرح ماں کی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں. ولا تحزنا، اور ہم نے اس لیے بھی لٹایا تاکہ وہ غمگین نہ ہو کہ میرا بچہ، میں اداس، پتہ نہیں کس حالت میں ہوگا، کیا کھا رہا ہوگا، رو رہا ہوگا بیچارہ، اس کو صاف کون کرتا ہوگا، اس کے کپڑے کس نے دھوئے ہوں گے، پتہ نہیں کپڑے پہنائے بھی ہیں کہ نہیں. کئی ماں کو خیال آتے ہیں. تو ولا تحزنا، یہ بچہ واپس اس کے پاس آ جائے تاکہ یہ غم نہ کرے. ولتعلم، اور دوسری طرف وہ اچھی طرح جان لے کہ ان وعد اللہ حق، کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو وعدہ کیا تھا کہ تم بے خوف ہو کے اپنے اس بچے کو سمندر میں ڈال دو، میں اس کو واپس لوٹاؤں گا، تمہارے پاس ہی آئے گا بچہ. تو ماں کو یہ یقین آ گیا کہ اللہ جو وعدے کرتا ہے وہ بالکل سچے کرتا ہے. اب ایک اور وعدہ بھی اللہ تعالیٰ نے کیا تھا کہ وَجَعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، ہم نے تمہارے اس بچے کو رسولوں میں سے بنانا ہے. اب ماں کو اگر انتظار ہے تو وہ یہی ہے، اس کو یقین ہے کہ میرا بیٹا جو ہے نا یقیناً رسول بنے گا، کیونکہ ایک چیز دیکھ چکی تھی، وہ بالکل ویسے ہی ہوئی جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمائی. تو اب دوسری بھی مستقبل میں کسی وقت بھی ہو سکتی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، مگر اکثر انسان نہیں جانتے کہ اللہ کا وعدہ سچا بھی ہوتا ہے کہ نہیں. تو دین نے ہمیں بھی بڑے وعدے کیے ہیں، وعدے دیے. وعد اللہ الذین آمنوا، کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لاتے ہیں. کیا کیا؟ یہی ہے. بہت کچھ کہا کہ ہم اگر اپنے اندر یہ خیر لے آئیں تو تمہیں دنیا کا اقتدار ہم نصیب کر سکتے ہیں. مگر ہماری اکثریت اس کو جانتی نہیں، وہ کہتے نہیں اللہ کے وعدے سچے نہیں ہوتے. اور یہ بھی کہ اللہ کے فیصلے بندوں کے حالات کے بارے میں بھی کیا ہوتے ہیں لوگوں کو کوئی پتہ نہیں ہوتا. مگر بندے خود فیصلے کرتے ہیں، ہم لوگوں کے حالات یوں بنا دیں. مگر اللہ تعالیٰ جو فیصلے کرنا چاہتا ہے اس پہ لوگ کوئی علم نہیں رکھتے. اور اللہ کا فیصلہ بندوں کے بارے میں ہمیشہ خیر کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن دنیا، انسان جب انسانوں کے بارے میں فیصلہ کرتا ہے تو اس میں وہ اپنے مفادات کو بھی دیکھتا ہے کہ مجھے کوئی نقصان نہ ہو. پبلک کو شاید ہوتا ہو تو ہو مگر ہمیں نہ ہو. تو اہل ایمان جو ہیں ان کا خیال تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اور اپنی مہربانی سے کرتا رہتا ہے اگر بندوں کا مومن پر، اللہ تعالیٰ پر ایمان ہو تو دیکھیے کس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ خیال کیا. وَلَمَّا بَلَغَ، اور جب وہ پہنچے اشدہ، اپنی جوانی کو، وَاسْتَوَى، اور توانا ہو گئے، آتَيْنَاهُ، عطا کی ہم نے اسے، حکماً حکم، وعلما، اور علم، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو. تو جو ہی جوان ہوئے سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم، پلتے پلتے جب جوان ہوئے ہیں اور اسی فرعون کے گھر کے اندر، محل کے اندر، وَاسْتَوَى، اور وہ توانا ہو گئے. اب انہوں نے دنیا بھی دیکھ لی تھی کہ بادشاہ کیسا ہے، کس طرح یہ سسٹم بنا ہوا ہے، کس طرح یہ لوگوں سے کام لیتے ہیں، ان کا رہن سہن کیسا ہے، ان کی انکم کیا ہوتی ہے، یہ سب سمجھ آ گئی ان کو. اور پبلک کس طرح رہتی ہے، ان کے ساتھ کس طرح سلوک کیا جا رہا ہے، ان کے مفادات کو دیکھا جاتا ہے یا اپنے مفادات کو. یہ سب وہ چیزیں ہیں کہ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی جوانی میں پہنچے، وستوا، اور توانا ہو گئے. تو اللہ فرماتے ہیں آتیناہ، ہم نے عطا کی موسیٰ علیہ السلام کو، حکماً، حکمت، وعلما، اور علم، کہ جو حالات ہیں ان کو اب اچھی طرح آپ جان چکے ہیں. ان حالات کو ٹیکل کیسے کرنا ہے، کیا کچھ سوچنا چاہیے، کس طرح ہمدردی رکھنی چاہیے، کس طرح آگے بڑھنا چاہیے، کس طرح اس ظالمانہ اقتدار کو ختم کرنا چاہیے. تو یہ ساری حکمت اور سارا علم اللہ فرماتے ہیں ہم نے سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو عطا کر دیا تھا.
وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح ہم جزا دیا کرتے ہیں احسان کرنے والوں کو، جو نیک لوگ ہوتے ہیں ہم ان کے ساتھ پھر یہی سلوک کرتے ہیں کہ ان کو علم اور حکمت عطا کر دیتے ہیں۔ تو کچھ علماء نے علم سے حکم سے مراد دینی سمجھ بھی لیا، دینی سمجھ اور عقل، اور یہ سب نبوت سے پہلے تھا، ابھی نبوت عطا نہیں ہوئی، لیکن یہ علم، دین کی سمجھ، اور اپنے آباء و اجداد کا جو دین تھا، یعقوب علیہ الصلاۃ والتسلیم سے لے کر آگے اسحاق اور ابراہیم علیہ السلام کا، اس کی ساری سمجھ ہم نے عطا کر دی تھی، اور اس دین کا علم بھی اور شریعت بھی اور اس دین کی جو حدود تھیں، لیمٹس تھیں، ان تمام کے بارے میں بھی ہم نے ان کو یہ ساری معلومات عطا کر دی تھیں، اور یہ سب کچھ نبوت سے پہلے ہوا تھا۔ اور یہ کیوں دیا تھا؟ تاکہ آئندہ جو نبوت کا بوجھ ان پر پڑنا ہے تو اس کو یہ بہتر طریقے سے ویلکم کہہ سکیں۔ اللہ تیار کر رہا ہے نا، تیار کر رہا ہے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح ہم جزا دیا کرتے ہیں نیکی کرنے والوں کو۔ تو نیکی کی بہترین جزا اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ کسی کو حکمت عطا کر دینا اور کسی کو علم عطا کر دینا۔ یہ بڑی عام بات ہے جو ہم سب کے لیے قابل نوٹ ہے کہ نیکی انسان جب کرتا ہے تو اس کی جزا اللہ تعالیٰ دو صورتوں میں دیتا ہے، علم اور حکمت۔ دولت، اقتدار یا اللہ کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ اصل بہترین بھلائی جو اللہ کی طرف سے کسی کو نصیب ہو تو وہ حکمت ہوتی ہے اور علم ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں۔ پھر وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ، اور وہ داخل ہوئے شہر میں، عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ، غفلت کے وقت، من اہلہا، اس کے رہنے والوں کی، فوجدہ، تو اس نے پایا، فیہا، اس میں یعنی شہر کے اندر کہیں، رجلینی، دو آدمیوں کو، یقتتلانی، وہ دونوں آپس میں لڑ رہے تھے، ہذا من شیعتی، یہ اس کے گروہ میں سے تھا، وہذا من عدوی، اور یہ دوسرا اس کے دشمنوں میں سے تھا، فاستغاثہ الذی، پس مدد طلب کی اس سے، الذی، اس نے جو، من شیعتی ہی، اس کے گروہ میں سے تھا، علی الذی، اس کے خلاف، من عدوی، جو اس کے دشمنوں میں سے تھا، فوکزہ، تو وکزہ، گھونسا مارا، اسے، موسیٰ علیہ السلام نے، فقضا، تو پوری کر دی، علیہ، اس پر زندگی، قالا، فوراً بولے سیدنا موسیٰ علیہ السلام، ہذا، یہ، من عملی، کام میں سے ہے، الشیطانی، شیطان کے، انہو، یقیناً وہ، عدوٌ، دشمن ہے، مضل، گمراہ کرنے والا، مبین، کھلم کھلا۔ تو شہر میں سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم ایک بار اپنے محل سے نکل کے شہر تشریف لے گئے، اور یہ وقت وہ تھا جو دوپہر کا وقت تھا، سب اپنے اپنے گھروں میں آرام کر رہے تھے۔ ٹھیک ہے، یہ تو یہ ہے، یہ اس کا معنی یہ ہے کہ شہر والوں سے بالکل چھپ چھپا کے، ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ایک شہزادہ جو ہے وہ محل سے نکل کے، وہ کیا ہے، یا پھر یہ ہے کہ محل کے اندر کے جو لوگ تھے ان کو پتہ نہیں چلا۔ ٹھیک ہے، تو یہ بہرحال دو وقت ہو سکتے ہیں، یا تو یہی ہے کہ دوپہر کا وقت یا مغرب اور عشاء کے درمیان کا وقت۔ ٹھیک ہے، تو اب ان کا مزاج کچھ اس طرح بن گیا تھا سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کا کہ انتہائی سمجھدار تھے، بات کرتے تھے تو بھلی بات کرتے تھے، سچی بات بول دیتے تھے، سچی بات ہی کرتے تھے، اور جو اس کو ڈراتے تھے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جو ڈراتے تھے، تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام ان سے بڑے سخت ناراض ہوتے، اور کہتے تھے دیکھو تم بادشاہ کے گھر پیدا ہوئے ہو، ان کے بیٹے ہو،
تم ان کے خلاف بول رہے ہو، قانون کے خلاف. تو ان سے سخت ناراض بھی ہوتے تھے کیونکہ مزاج ایسا بن گیا تھا. تو بہرحال وہ پھر شہر میں یہ گئے تو اس صورت میں گئے کہ کسی کو پتہ نہ چلا، اور لوگ گھروں میں ہیں یا بادشاہ اپنے محل میں ہے اور لوگ اپنے اپنے گھروں میں آرام کر رہے ہیں، دوپہر کا وقت ہے یا بالکل مغرب اور عشاء کا وقت ہے، سب سے چھپ چھپا کے نکل گئے. تو بہرحال کہیں آئے تو فوجد فیہا، تو پایا انہوں نے اس شہر میں رجلین، 2 آدمیوں کو. ھذا من شیعتہ، یہ ان کے اپنے گروہ سے تھا، مراد یہ کہ وہ بنو اسرائیل سے تھا. وھذا من عدوہ، اور یہ دوسرا جو لڑ رہا تھا وہ ان کے دشمن گروہ میں سے تھا، یعنی وہ قبطی تھا اور فرعونی تھا، فرعون کے خاندان سے تھا. تو ہوا یہ کہ اب دونوں بھڑ رہے ہیں. تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے. فاستغاثہ الذی من شیعتہ، تو مدد طلب کی اس سے، اس نے جو اس کے گروہ میں سے تھا، یعنی بنو اسرائیلی نے، انہوں نے مدد کی. اس نے مدد مانگی کہ بھئی ذرا یہ بندہ مجھے مار رہا ہے، تنگ کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، تو میری مدد کرو. تو فاستغاثہ، استغاثہ کہتے ہیں مدد طلب کرنا. اس لیے جو غوث ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو مدد دیتا ہے. تو سب سے بڑا غوث کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، غوث اعظم. کسی اور کو ہم غوث نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ لفظ ہی ایسا ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کو ہی زیب دیتا ہے، کسی اور کے لیے نہیں. تو اس لیے بعض الفاظ شرکیہ بھی ہوتے ہیں، ایسے لفظوں کو منہ پہ نہیں لانا چاہیے. لوگ تو بڑی جرت کے ساتھ یہ کر رہے ہیں، لیکن ایک سمجھدار مومن کو جو عربی زبان بھی جانتا اور اس کے مفہوم کو بھی جانتا، اس کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ اس قسم کے لفظ بولے. وہ سیدھا کہے پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ وہ یہ فرماتے ہیں، یہ نہ کہ غوث اعظم یہ کرتے ہیں یا انہوں نے یہ فرمایا ہے، یہ سب غلط ہے. فاستغاثہ الذی من شیعتہ، پس مدد طلب کی اس سے، اس نے جو اس کے گروہ میں سے تھا، یعنی بنو اسرائیلی تھا، علی الذی، اس کے خلاف، من عدوہ، جو اس کے دشمنوں میں سے تھا. تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام، یا یوں کہہ دیں کہ یہ مسلمان تھا اور وہ جو شخص تھا وہ فرعون کے دین پر تھا یا مذہب پر تھا، وہ کافر تھا. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ تعالیٰ نے جو جان دی ہوئی تھی، بڑے صحت مند تھے اور قداور تھے، اور جب ہاتھ سے پکڑتے، ہاتھ بھی ان کا بھاری بھرکم تھا، جب کسی شے کو پکڑتے تو کوئی چھڑوا نہیں سکتا تھا. تو انہوں نے، ان کو بڑا غصہ آیا کہ یہ ایک تو فرعونی ہے، دوسرا زیادتی کر رہا ہے اس غریب پر جس کو غلام بنا کے رکھا ہوا انہوں نے. تو ایسے میں فوقظہ، سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پھر سمجھایا، مت کرو، ہٹ جاؤ، چلے جاؤ، جو بھی ہے. تو مارنے سے پہلے اس کو، اس سے ضرور سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کوئی نہ کوئی جھگڑا کیا ہوگا کہ بھئی تم کیوں کر رہے ہو. لیکن جب وہ نہیں مانا تو فوقظہ، تو وقظہ کہتے ہیں گھونسا مارنا. تو گھونسا مارا اسے سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے، ایسا گھونسا مارنا کہ وہ فقضا علیہ کا مطلب تو ہم نے یہ کیا نا، تو پوری کر دی زندگی اس پر، مراد یہ کہ اس کو وہ قتل کر دی، قتل ہو گیا. جبکہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم قتل نہیں کرنا چاہتے تھے، نہ ان کا ارادہ تھا. تو ایسے قتل کو قتل خطا کہتے ہیں. ٹھیک ہے کہ گھونسے سے کوئی بندہ مرتا ہے دیکھا جائے تو، لیکن جو ہی گھونسا مارا وہ لگا اس کو، وہ بندہ فوت ہو گیا، گر پڑا، اور گرا تو ختم. تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام اس موقع فرماتے ہیں کہ ھذا من عمل الشیطان، قتل تو ہو گیا ہے مگر اس کا سبب کون بنا ہے؟ شیطان. وہ اس طرح کہ اس نے مجھے ابھارا، مجھے غصہ آیا، حتیٰ کہ
اینڈ پہ آ کے میں نے اس غریب کو ایک گھونسا مارا تو میرے اس گھونسے سے یہ بندہ مر گیا. یہ مطلب ہے ان کا. ھذا من عمل الشیطان انہ عدو، یقیناً وہ دشمن ہے، یعنی وہ انسان کا دشمن ہے. مضل، وہ گمراہ کرنے والا ہے، سیدھی راہ سے بھٹکا دیتا ہے، برے اعمال کو انسان کے لیے بڑے خوبصورت بنا دیتا ہے. اور مبین، بالکل واضح، یعنی اس کی دشمنی جو ہے انسانوں کے لیے بڑی شروع سے ہی چلی آ رہی ہے، اور وہ ان کو گمراہ کرتا ہے. تو فوراً کہتے ہیں قالا، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، ربی، اے میرے رب، انی ظلمت نفسی، بے شک میں نے ظلم کیا اپنی جان پر، فاغفر لی، پس تو معاف کر دے مجھ کو، بخش دے مجھے. فغفر لہ، تو اس نے بخش دیا اسے. انہ، یقیناً وہ، ہوا، وہی ہے، الغفور، بہت بخشنے والا، الرحیم، نہایت رحم کرنے والا. تو موسیٰ علیہ السلام کو فوراً خیال آتا ہے یار یہ تو زیادتی ہوئی ہے، ظلم ہوا ہے، کہیں بہت بڑا گناہ نہ ہو، نیت نہیں تھی. تو فوراً رب کے حضور گڑ گڑا کے عرض کرتے ہیں، مولا میں نے اپنی ذات پہ بڑا ظلم کر ڈالا ہے، یعنی مجھ سے یہ قتل ہو گیا ہے، قتل خطا ہے. اور قتل خطا کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ قاتل ہو گئے اور قتل کے بدلے میں اس کو اب قتل کیا جائے گا. قتل خطا ہے، کوئی نیت نہیں تھی، ارادہ ہی نہیں تھا. اب ایسی غلطی ہو جائے تو بندہ کیا کرے؟ پہلے تو رب کے حضور معافی مانگے، ورنہ بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی واقعی میری نیت نہیں تھی تو میں معافی کاہے کی مانگوں. لیکن پھر بھی عاجزی کا اظہار رب کی جناب میں ضرور کرنا چاہیے. ایک جان تو بہرحال چلی گئی نا، گو یہ شیطانی اکساہٹ تھی، مگر سبب شیطان ہی بنا ہے، کرنے والا تو خود انسان ہی ہے نا. تو اس لیے وہ کہتے ہیں انی ظلمت نفسی، میں نے ظلم کیا اپنے آپ پر، یعنی اس بیچارے کو میں قتل کر بیٹھا. فاغفر لی، تو اللہ مجھے معاف کر دے. یعنی یہ گناہ کا جو زخم ہے یہ میرے دل میں رہے گا، اس کی ٹیس جو ہے وہ محسوس کرتا رہوں گا. تو لہذا مولا میری یہ درخواست ہے، میں تیرے آگے گڑ گڑا کے کہہ رہا ہوں، عاجز بن کے کہہ رہا ہوں کہ میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ ایسی حرکت نہیں ہوگی. اور دوسرا یہ غلطی کی ہے تو مجھے کسی طرح معاف کر دے، مجھے تیری رحمت کی بڑی امید ہے. تو معاف کرنا جانتا ہے، تو بندوں کی جو پھسلاہٹیں ہیں ان سے بھی تجاوز کر جاتا ہے، پردہ ڈال دیتا ہے، درگزر کرتا ہے. تو فغفر لہ، تو اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، تو اللہ نے ان کو معاف کر دیا. وجہ یہ بھی اللہ کا وعدہ ہوتا ہے کہ بندے جب رب کی طرف اپنے گناہوں کے بعد رجوع کریں، اس کے آگے عاجز بنیں، گڑ گڑائیں، تو اللہ یہ وعدہ کرتا ہے کہ میں ان کے گناہ بھی معاف کر دوں گا اور اپنی رحمت کا مستحق بھی بناؤں گا. انہ هو الغفور الرحیم، یقیناً وہ اللہ بہت بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے. یہ تو اس کا ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے. تو اس لیے جو اس کی طرف رجوع کرتے ہیں اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. قالا، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، ربی، اے میرے رب، بیما، بوجہ اس کے جو، انعمتا، انعام کیا تو نے، علیہ، مجھ پر، فلن اکونا، تو ہرگز نہیں میں ہوں گا، ظہیراً، مددگار، للمجرمین، گناہ گاروں کا، مجرموں کے لیے. تو سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم یہ سنتے ہی رب کی جناب میں فرماتے ہیں اور پھر عاجزی کرتے ہیں کہ میرے گناہ اللہ نے معاف کر دیے. تو فرماتے ہیں میرے مولا جو بھی، بوجہ اس کے جو انعام کیا تو نے مجھ پر. وہ کیا انعام تھا؟ بخشش تھی؟ نہیں، یہ بخشش کے بارے میں جس چیز نے ان کو اکسایا وہ علم تھا، اللہ کا علم، کہ اللہ گناہ گاروں کو بخشتا ہے. کوئی غلطی کر لے، رب کی جناب میں آئے، گڑ گڑائے، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے. یہ ان کے پاس علم تھا، یہ حکمت تھی، یہی وہ انعام تھا جس کا وہ ذکر کر رہے ہیں. انعمت علیہ، تو نے انعام کیا مجھ پر. اور پھر ایک بڑا انعام یہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کے گھر میں ان کی تربیت کی، پالا پوسا، ان کی ایک بہت بڑی عزت تھی.
کہ شہزادہ ہے. پھر انعام یہ بھی تھا کہ ان کی صحت بڑی اچھی تھی. یہ تمام اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں کو وہ ذکر کر کے رب کی جناب میں اللہ سے وعدہ کرتے ہیں کہ فلن اکون ظہیرن. ظہیر کا مطلب کیا ہے؟ مددگار. تو آئندہ میں کبھی بھی مددگار نہیں بنوں گا. کس کا؟ للمجرمین، مجرم لوگوں کا جو تیرے دشمن ہیں، یا ان کو کسی طرح بھی میں تقویت نہیں پہنچاؤں گا اپنی مدد کر کے، بلکہ میں مومنوں کا دوست بنوں گا، ان کا مددگار بنوں گا، جس میں کوئی زیادتی بھی نہیں ہوگی اور نہ کوئی کمی ہوگی. یہ جو غلطی ہوئی ہے، اللہ اس کے بعد میں آئندہ کبھی کسی ظالم کا ساتھ نہیں دوں گا کہ وہ جو گناہ کرنا چاہتا ہے تو میں بھی اس کا ساتھ دے کے اس گناہ میں اس کی مدد کروں. یہ نہیں ہوگا. فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ، تو اس نے صبح کی شہر میں خائفاً ڈرتے ہوئے، یترقب خفیہ ٹوہ لگاتے ہوئے، فَإِذَا پھر اچانک، الذی وہ شخص، استنصرہ جس نے مدد مانگی تھی اس سے، بالامس کل، یستصرخہ وہ فریاد کر رہا تھا اس سے. قال لہ موسیٰ کہا اسے موسیٰ علیہ السلام نے، انکا بے شک تو، لغوی البتہ بہکا ہوا ہے، مبین کھلم کھلا. تو صبح ہوئی تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام اب شہر میں نکلے ہیں کہ حالات کا جائزہ لوں. تو دل میں ایک خوف سا ہے کہ مجھ سے قتل ہو گیا ہے، کہیں اس قتل کی خبر قانون کو تو نہیں ہو گئی. اس لیے یترقب کا مطلب یہ ہے کہ وہ الرٹ تھے کہ کہیں ان کو گرفتار تو نہیں کر لیا جائے گا، خفیہ ٹوہ لگاتے ہوئے. تو دیکھا تو فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ، تو وہی بندہ جس نے کل ان سے مدد مانگی تھی، اپنے گروہ کا، یستصرخ وہ فریاد کر رہا تھا اس سے. یعنی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے انہیں کہتا ہے آئیے میری مدد کیجئے. وہ پھر لڑ رہا تھا کسی اور قبطی سے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یار یہ لڑکا تو ٹھیک نہیں، یہ بندہ تو ٹھیک نہیں ہے. کل اس سے لڑ رہا تھا، آج اس سے لڑ رہا ہے. کل اس سے لڑ کے میں نے اس نے مجھے مدد کے لیے بلایا تو میں نے مدد تو کی، لیکن مجھ سے قتل ہو گیا. اب پھر لڑ رہا ہے. لگتا یہی ہے کہ خرابی اسی میں ہی ہے. تو فقال له موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام نے اسے کہا، انک لقوی مبین، یقیناً تو البتہ غوی، بہکا ہوا ہے، مبین خوب. کل اس سے لڑے اور آج اس سے لڑ رہے ہو، یہ کیا ہے؟ خرابی تجھ میں ہے. فلما ان ارادہ، پھر جب کہ ارادہ اس نے ارادہ کیا، ان یبتشا کہ وہ پکڑ لے، بالذی اسے جو ہوا وہ عدو دشمن تھا، لہما ان دونوں کا. قالا اس نے کہا، یا موسیٰ اے موسیٰ، اتریدو کیا تو چاہتا ہے، ان تقتلنی کہ تو قتل کر دے مجھے، کما جیسا کہ قتل کیا تھا تو نے، نفسن ایک شخص کو، بالامس کل. ان تریدو نہیں تو چاہتا، الا مگر ان تکونا کہ تو ہو جائے، جبارن زبردستی کرنے والا، فی الارض زمین میں، وما تریدو اور نہیں تو چاہتا، ان تکونا کہ تو ہو جائے، من المصلحین اصلاح کرنے والوں میں سے. تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے پھر چاہا کہ چلیں اپنا بندہ اس کی پھر مدد کروں. تو انہوں نے آگے بڑھ کے جب ہاتھ بڑھایا قبطی کی طرف، تو اسرائیلی جو تھا ان کا اپنا بندہ، اس نے یہ محسوس کیا کہ کل کو اس نے مجھے مدد کی اور میری وجہ سے وہ بندہ مارا گیا. جب سنتا ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے یہ بات کہ انک لغوی مبین، تو کیا کرتا ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اپنے سے پرے ہٹاتا ہے. یہی بنو اسرائیلی، کیونکہ جو کل جو کچھ ہوا تھا نا، یہ اس کو پتا تھا، اس نے اپنی آنکھوں سے اسی کے سامنے یہ واقعہ ہوا تھا. تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس موقع پہ یہی کہتا ہے، یہ جو الفاظ ہیں دیکھیے، کل کا
بھیدی ہے یہ، اس کو پتہ ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس بندے کو قتل کیا میری مدد کر کے، اور اب مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ انک لغوی مبین، تو بڑا بہکا ہوا انسان ہے، تو کہیں یہ نہ ہو کہ اب یہ اس کو بھی قتل کر دے۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو ہی آگے بڑھ کے اس کی مدد کے لیے اس قبطی کی طرف ذرا ہاتھ بڑھایا تو یہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو پرے کرتا ہے، بنو اسرائیلی پرے کرتا ہے، اور اب کھل کے کہہ رہا ہے اترید ان تقتلنی، کیا تم چاہتے ہو کہ تم مجھے قتل کرو، کما قتلت نفسا بالامس، جیسا کہ تو نے قتل کیا ایک جان کو کل۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یا تو یہی مطلب ہے کہ اس نے یہی سمجھا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، یہ کہہ کے انک لغوی مبین، کہ تو بڑا بہکا ہوا انسان ہے۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ ذرا آگے بڑھایا تو وہ پرے کرتے ان کو کہتا ہے کیا تم مجھے اسی طرح قتل کرنا چاہتے ہو جیسے تم نے کل اس کو کیا ہے؟ اب وہ الٹ گیا۔ یہ ہوتے ہیں مجرم لوگ کہ جب دیکھتے ہیں نا کہ اب بات ہم پر آ رہی ہے یا ہم مجرم بن رہے ہیں، قصوروار بن رہے ہیں، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ چالاک اتنے ہوتے ہیں کہ دوسرے کو مجرم بنا دیتے ہیں کہ تم نے یہ کام کیا ہے، اب مجھے کرنا چاہتے ہو، کل اس کو قتل کیا آج مجھے قتل کرنا چاہتے ہو، جبکہ اس نے مدد کے لیے پکارا تھا۔ تو بہرحال بس جو ہی اس نے یہ سنا، یعنی وہ قبطی جو تھا جو جس سے لڑ رہا تھا، اس کو جو ہی پتہ چلا کہ ہیں کل کا قاتل یہی تھا، کل اس نے ہمارے بندے کو مارا تھا، تو وہ تو بچ بچا کے سیدھا فرعون کے پاس گیا اور جا کے بتایا کہ جناب قاتل کون ہے میں بتاتا ہوں، وہ جناب موسیٰ ہیں۔ فرعون کو اس طرح معلوم ہوا تو اس کا غصہ اور سخت ہو گیا، انہوں نے کہا یہ موسیٰ جو ہے نا یہ بڑی گڑبڑ کر رہے ہیں، اور بس اس نے فیصلہ کر لیا کہ میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو قتل کروں۔ تو اس نے پہلے تو مشیروں کو بلایا، اور مشیروں کو بلا کے وزراء کو بلا کے یہ سارا کیس پیش کیا کہ جناب یہ ہوا ہے، کل کا قاتل تو موسیٰ علیہ السلام ہے۔ بس انہوں نے کہا جی اس کو پکڑو، لے آؤ ان کو، یہ فیصلہ ان کا تھا۔ لیکن درمیان میں جو ان کے درمیان بات ہوتی ہے وہ یہی تھی کہ اس نے یہ کہا کہ ان تریدو، نہیں تو چاہتا، الا مگر ان تکون جبارن، کہ تو ہو زبردستی کرنے والا فی الارض، یعنی تم زمین میں، تمہیں اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہے، لیکن صحت کا یہ مطلب تو نہیں کہ ہر ایک کو تم گھونسے مارتے پھرو، ہر ایک کو تم قتل کرتے پھرو، کوئی جان کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا۔ تم تو بڑے جابر قسم کے انسان بننا چاہتے ہو کہ زمین میں کوئی بندہ بھی کچھ تھوڑی سی حرکت کرے تو تم اس کو بس قتل کر دو۔ وما تريدوا ان تكون من المصلحين، اور نہیں تم چاہتے کہ تم ہو جاؤ اصلاح کرنے والوں میں سے، یعنی تم تو اصلاح کی بجائے بڑے جابر قسم کے انسان بن رہے ہو، بجائے اس کے کہ ہم دونوں کے درمیان آتے، تم ہمیں سمجھا دیتے اور کہتے کہ بھئی مت لڑو جاؤ، لیکن تم نے کل اس کو قتل کیا اور آج میری طرف تم ہاتھ بڑھا رہے ہو اور مجھے مارنا چاہتے ہو، جبکہ میں تمہارا اپنا بندہ ہوں۔ یہ حالت تھی اس کی۔ اس نے جناب سارا کچا چٹھا کھول کے رکھ دیا، وہ جو راز تھا وہ سارا راز اس نے دوسرے قبطی جو آل فرعون کا بندہ تھا اس کے سامنے کھول دیا۔ یہ حالت ہوتی ہے۔ اس لیے بعض اوقات یہ چیزیں جو انسان کے ذہن میں آ جاتی ہے نا کہ اپنی برادری کا ہے، اپنا بندہ ہے، اپنی جماعت کا ہے، تو یہ خیالات بڑے غلط ہوتے ہیں، اس کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔ دوسرے کو انسان سمجھ کے انسان سلوک کرے، یہ نہ دیکھے کہ میرا چونکہ اس کا تعلق میری جماعت سے نہیں، اپنا نہیں ہے، اپنی برادری کا نہیں ہے، دوسرا ہے، تو لہذا میں اس کو کتنا بھی یہ قابل انسان کیوں نہ ہو، کتنا ہی شریف انسان کیوں نہ ہو، مگر میں نے اس کی بجائے ایک جاہل کو لے لینا ہے جو اپنا ہوگا، اس کو جواب دے دینی ہے، لیکن اس کو نہیں دینی۔ وہ چاہے کتنا ہی با اخلاق ہو، با کردار ہو،
میں نے اس کو پسند نہیں کرنا، اپنوں کو کرنا ہے، چاہے وہ کتنا ہی بد اخلاق انسان کیوں نہ ہو۔ پھر ہم بھگتتے ہیں، نتائج ہم خود بھگتتے ہیں۔ یہ دیکھ لیجئے، یہ بد اخلاق انسان تھا، کل اس سے لڑ رہا تھا، آج اس سے لڑ رہا ہے، اور پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام ذرا آگے بڑھتے ہیں اور ہاتھ اس کی طرف بڑھاتے ہیں، وہ سمجھا مجھے کہہ رہے ہیں، اور پھر وہیں کھڑے کھڑے اس نے راز کھول دیا۔ یہ جو چیزیں ہیں بڑی نقصان دہ ہوتی ہیں۔ اسلام ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ پوزیشنز، جابز، کوئی جو اس کا اہل ہو آپ اس کو دیں، اس میں یہ مت دیکھیں یہ میری برادری کا ہے یا برادری کا نہیں ہے، ہاں میرا رشتہ دار ہے یا نہیں ہے، یہ اپنا ہے اپنی جماعت کا یا نہیں ہے، نہ یہ نہ دیکھیں، آپ یہ دیکھیں کہ اہل ہے۔ اور یقین مانیے یہ ایسا قانون ہے، اللہ تعالیٰ نے میرٹ سسٹم کا بتایا ہے کہ اس پر انسان اگر عمل کر لے تو بڑا کامیاب انسان ہو سکتا ہے۔ یہ انگلینڈ کی جو تاریخ ہے اس کو پڑھیں، ایک خاتون تھی جو انگلینڈ کی وزیر اعظم تھی، مارگریٹ تھیچر، تو یہ خاتون تھی، تو اس نے الیکشن میں جس طرح کامیابی حاصل کی ہے وہ بالکل قریب قریب نتائج تھے، چند ووٹوں سے یہ خاتون جیتی، اور مخالفت بھی بہت تھی، لیکن جب یہ اپنے آفس میں آئی ہے تو اپنے آفس میں مخالف جماعت کا جو بندہ بیٹھتا تھا نا، مخالف جماعت کا جو وزیر اعظم تھا، اس کا جو بندہ بیٹھتا تھا، اس نے کیا کیا کہ آفس میں گئی، سب سے پہلے اس کو ملی، اس کے ساتھ بیٹھ کے چائے پی، اور اسے کہا الیکشن ہوتے ہیں، ہار جیت ہوتی رہتی ہے، لیکن ہم نے ملک چلانا ہے اور اچھے طریقے سے چلانا ہے، تو تم اسی پوزیشن پہ بیٹھ کے اپنا کام کرتے رہو۔ ہمارے ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں تو فارغ ہے جی، وہ تو کیا، وہ پہلے ہی سمجھ لیتا ہے بس جی میری تو یہاں جاب بھی ہے ہی نہیں، میں تو ایس ڈی او بنا دیا جاؤں گا، تو یہی ہوتا ہے۔ مگر اس نے اس کے ساتھ چائے پی، اس کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھایا، بس اتنی دو چار جملے کہے، اور حقیقت یہ کہ مورخین یہ لکھتے ہیں کہ وہ بندہ وہیں آفس میں بیٹھ کے کوئی ایک بات بھی اس کو پتہ چل جاتی تو وہ اس کو اخبارات کے ہاں چھوڑ کے، میڈیا کو دے کے، اس مارگریٹ تھیچر کا جو اقتدار تھا اس کو 1 منٹ میں ختم کر سکتا تھا۔ اتنی خطرناک پوزیشن ہے، گھر کا بیدی، لیکن اس نے اس کے ساتھ نباہ کیا، مخالف کو اس طرح رام کر کے اپنے آفس میں رکھ کے اس کو عزت دے کے اس سے کام لیا ہے۔ کام تو ایسے لیتے ہیں، مگر ہمارے ہاں یہ ہے ہی نہیں، صبر ہی ہے، حوصلہ ہی نہیں ہے۔ ہم تو کہتے ہیں مخالف کو فوراً چلتا کرو، اور اس کو پہلے پتا ہوتا ہے کہ بھئی اس نے مخالفت کرنی ہے تو لہٰذا مجھے تو رکھے گا نہیں، لہذا میں اب کیا سوچوں، میں اس کی مخالفت کس طریقے سے اب زیادہ سے زیادہ کروں، اور مخالف بن جاتا ہے۔ تو یہ مخالفت کو دوستی میں بدلنے کے جو ڈھنگ ہیں وہ اسی طرح ہی سیکھنے چاہیے۔ تو بہرحال اس شخص نے بڑا جو راز تھا وہ فاش کر دیا۔ وجاء رجل، اور آیا ایک آدمی، من اقصا، آخری کنارے سے، المدینتی، شہر کے، یسعا، دوڑتا ہوا، قالا، اس نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، ان، بے شک، الملأ، سردار فرعون اور اس کے سارے حواری، مشیر، کیبنٹ، یأتمرون، وہ مشورہ کر رہے ہیں، بکا، تیرے بارے میں، لیقتلوک، کہ وہ قتل کر دیں تجھے، فخرج، پس نکل جا، انی، بے شک میں، لکا، تمہارے لیے، من الناصحین، خیر خواہوں میں سے ہوں۔ بس بڑی دور سے بیچارہ جو سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا خیر خواہ تھا، وہ پتہ نہیں کہاں اس کو خبر ملی، اور وہ دوڑتا ہوا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو تلاش کرتے کرتے ان کے پاس آیا، اور آ کے کہتا ہے، موسیٰ، ان الملأ یأتمرون بک، کہ فرعون اور اس کے سارے لوگ، انہوں نے یہ طے کر لیا ہے، یأتمرون، ویسے سازشی مشورے کرنا، ائتمار کہتے ہیں سازش کرنا، مشورے ایسے کرنا کہ جس میں سازش ہو،
تو وہ مشورے کر رہے ہیں بکا تیرے بارے میں، لیقتلوکا تاکہ وہ قتل کر دیں تجھے، فخرج تو نکل جا تو۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ فرعون نے کچھ قاتلوں کو، ذبح کرنے والوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے بھیج دیا تھا کہ جہاں موسیٰ ملے ان کو پکڑو اور قتل کر دو۔ تو وہ نکلے تو انہوں نے جو بڑی شاہراہ تھی وہ اس پہ چل رہے ہیں، جا رہے ہیں، ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں کہ موسیٰ کہاں ملتے ہیں، اور انہیں یقین تھا کہ موسیٰ کو ہم پکڑ لیں گے۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اپنے جو گروہ کے لوگ تھے، یعنی بنو اسرائیلی، ان میں سے ایک اسرائیلی کو پتہ چلا تو وہ شہر کے دوسرے کنارے پہ رہتا تھا، تو وہ دوڑتا ہوا آیا اور اس نے شارٹ کٹ لیا کہ اس سے پہلے کہ یہ پہنچیں میں ادھر سے نکل کے سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس پہنچ جاؤں۔ تو وہ آیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خبر دی کہ جناب یہ طے ہو چکا ہے۔ تو اس کو رجلن اس لیے بھی کہا کہ اس نے وہ سیدھا راستہ نہیں لیا جس راستے پہ وہ لوگ آ رہے تھے، وہ چھپتا چھپاتا شارٹ کٹ لے کے سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس پہنچا کہ کسی طرح یہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام بچ جائیں۔ تو وہ پہلے آ گیا اور آ کے کہتا ہے یا موسیٰ ان الملأ یأتمرون بک، انہوں نے تیرے بارے میں یہ سازش طے کر لی ہے، تیرے بارے میں یہ فیصلہ کر لیا ہے، لیقتلوکا کہ وہ تجھے قتل کر دیں، فخرج تو نکل جاؤ اس شہر سے، انی لک من الناصحین، یقین مانو میں تمہارے خیر خواہوں میں سے ہوں۔ تو یہ سنتے ہی فخرج منہا، تو وہ نکل گئے اس شہر سے، خائفاً ڈرتے ڈرتے، یترقب خفیہ ٹوہ لگاتے ہوئے، قالا کہا موسیٰ علیہ السلام نے ربی اے میرے رب نجنی مجھے نجات دے، من القوم الظالمین ان لوگوں سے جو ظالم ہیں۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنے قتل کے ڈر سے بس نگاہیں بچاتے اور دیکھتے دیکھتے اس شہر سے نکل گئے کہ کہیں میں پکڑا نہ جاؤں۔ تو راستے میں دعا بھی کی کہ ربی نجینی من القوم الظالمین، میرے مولا مجھے ظالم قوم سے نجات دے، مجھے کچھ پتہ نہیں میں کدھر جا رہا ہوں، بار ڈر پڑا ہوں، اب میں بھاگ رہا ہوں، کہیں ان کے ہاتھوں میں نہ آ جاؤں، بس مجھے اب بچا لے۔ تو اتفاق سے وہ جس سڑک پہ دوڑ رہے تھے وہ سڑک جا رہی تھی، راستہ جا رہا تھا مدین کی طرف۔ تو ولما توجہ تلقاء مدینہ، اور جب اس نے رخ کیا جانب مدین کے، قالا تو کہنے لگے عسا امید ہے ربی میرا رب ان یہدینی کہ وہ دکھائے گا مجھے سواء برابر سیدھا السبیل راستہ۔ سیدنا ابن عباس فرماتے ہیں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نکلے، انہیں کچھ پتہ نہیں تھا کہ میں کس راستے پہ جا رہا ہوں، بس دوڑ پڑے، یہ راستہ ہے نکلوں یہاں سے۔ اپنے رب کے بارے میں ان کو حسن ظن تھا کہ اللہ مجھے ضرور بچائے گا۔ اور یہ مدین کا علاقہ ایسا تھا جہاں فرعون کی حکومت نہیں تھی، یہ مصر اور مدین کے درمیان تقریباً 8 دن کی مسافت کا فاصلہ تھا۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اس سڑک پہ چڑھ گئے اور جا رہے ہیں مدین کی طرف۔ اور جب اس سڑک پہ چڑھ کے جا رہے ہیں تو راستے میں کہتے ہیں عسا ربی ان یہدینی سواء السبیل، قریب ہے کہ میرا رب مجھے راہ دکھائے گا سیدھی راہ۔ بس اتنی امید ہے کہ میں جہاں جا رہا ہوں کوئی اچھی جگہ ہوگی، سیدھی راہ ہوگی، اور میں کسی جگہ ایسا نہیں جاؤں گا کہ خدا نخواستہ بعد میں انہی فرعونیوں کے ہاتھوں میں چڑھ جاؤں۔ بس اتنا ہوا، چل پڑے۔ اب چلتے چلتے کئی دنوں کی مسافت طے کر کے مدین پہنچتے ہیں۔ تو جب وہاں پہنچے تو مدین میں ایک کنواں تھا جہاں سارے لوگ جانوروں کو لے آتے تھے اور پانی پلاتے تھے۔ تو ولما وردا، اور جب وارد ہوئے یعنی پہنچے موسیٰ علیہ السلام ماء مدینہ، پانی پر مدین کے، وجد علیہ اس نے پایا اس پانی پر امتن ایک گروہ کو من الناسی لوگوں میں سے،
یسقونا وہ پانی پلا رہے تھے، ووجدا اور اس نے پایا من دونہم ان کے علاوہ امرأتینی دو عورتوں کو، تزودانی وہ دونوں ہٹاتی تھیں یا اکٹھا کرتی تھیں مویشیوں کو، جانوروں کو۔ قالا کہا موسیٰ نے ما خطبکما کیا معاملہ ہے تم دونوں کا؟ قالتا وہ دونوں کہنے لگیں لا نسقی نہیں ہم پانی پلا سکتی، حتیٰ یہاں تک کہ یصدرا واپس لے جائیں الرعاء چرواہے اپنے مویشی، وابونا اور ہمارے بابا شیخن بوڑھے ہیں، کبیر بڑی عمر کے۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم اس کنویں پر پہنچے جہاں مدین کے لوگ اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے۔ ایک کنواں تھا، تو سارے جو چرواہے تھے وہ اپنی بکریوں کو اپنے جانوروں کو وہاں لے آتے تھے اور پانی کھینچ کھینچ کے اپنے جانوروں کو اپنی باری پر پلاتے تھے۔ کہ جس کا زور چل جاتا وہ آگے بڑھ کے پانی کھینچتا تھا اور راستہ بنا کے اپنے جانوروں کو لے آتا تھا اور پانی پلا دیتا تھا۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے دیکھا وہاں کہ لوگ ہیں وہ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، مگر دو عورتیں ہیں جو پرے کھڑی ہیں اور وہ اپنی بکریوں کو چاروں طرف سے اکٹھا کر رہی ہیں، جو نکل کے جاتی تھی اس کو اکٹھا کر دیتی تھی کہ اسی ریوڑ کے اندر رہو۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ان کو دیکھا کہ سارے پانی پلا رہے ہیں، یہ نہیں پلا رہی، تو قریب آئے، انہیں کہا ما خطبکما کیا معاملہ ہے تم دونوں کا؟ تو بس اتنا سوال کیا ان سے، لوگ پانی پلا رہے ہیں تم کیوں نہیں پلا رہی؟ تو قالا تھا، اور یہ بات یاد رکھیے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام گو نوجوان تھے، صاحب علم تھے۔ ایسی حالت میں جب مرد پانی پلا رہے ہوں اور عورتیں بیچاری کھڑی ہوں ایک طرف، تو انسان کے دل میں ایک نرمی سی پیدا ہو جاتی ہے، رقت سی آ جاتی ہے۔ تو اس لیے انہوں نے ان کی طرف ذرا تھوڑا سا توجہ دی، یہ معلوم کرنے کے لیے کہ کیوں، کیا مسئلہ ہے، وہ کیوں نہیں لے آتی اپنے جانوروں کو کنویں پر اور پانی پلائیں۔ تو قالتا وہ دونوں کہنے لگیں لا نسقی ہم پانی نہیں پلا سکتی۔ کیوں؟ اتنا رش ہے یہاں، مردوں کے درمیان ہم گھس کے کیا کریں گی، ہم پانی ایسے نہیں پلا سکتی۔ کب پلائیں گی؟ جب کہ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا لیں گے، پھر جو بچا ہوا پانی ہوگا وہ پھر ہم اپنی بکریوں کو پلائیں گے۔ تو ہم اس لیے یہاں انتظار کر رہی ہیں تاکہ حوض میں جو لوگوں نے پانی نکال کے بچا لیا ہو اپنے جانوروں کو پلانے کے بعد، وہ ہم اپنے جانوروں کو پانی پھر پلاتی ہیں۔ رعاء راعی کی جمع ہے، راعی۔ پھر یہ بھی بتایا وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر، اور ہمارے بابا جو ہیں وہ بوڑھے ہیں بڑی عمر کے، ان کے پاس ہمت ہی نہیں ہے کہ وہ آئیں، چہ جائے کہ اپنے آپ کو سنبھالے، وہ ادھر کیسے آئیں گے؟ تو اس لیے ہم انتظار کر رہے ہیں کہ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا لیں، وہ چلے جائیں گے، پھر ہم اپنے جانور کو پانی پلا کے گھر پہنچیں گی۔ تو بس اتنی بات سننی تھی کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ تو زیادتی ہے یار، کوئی ان کا بھی نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے اتنا بتا دیا تھا کہ ابونا شیخ کبیر۔ کیا مطلب؟ کہ ہم دو بیٹی ہیں اپنے بوڑھے باپ کی، کوئی بھائی نہیں ہمارا، یہ بھی مطلب ہے اس کا۔ فسقا لہما، تو اس نے پانی پلایا ان دونوں کے لیے، ثم تولا، پھر وہ پلٹ گئے، الی الظل طرف سائے کے، فقالا پھر وہ کہنے لگے ربی اے میرے رب، انی بے شک میں، لما اس کے لیے جو انزلتا نازل کرے تو، الیہ میری طرف، من خیرن بھلائی میں سے، فقیر محتاج ہوں۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے راستہ بنایا، جو کنواں تھا اس کے اندر ڈول وہ لٹکائی اور پانی کھینچا، راستہ بنایا، اور ان کو بلایا کہ اپنے ریوڑ کو لے آؤ، وہ لائیں۔
تو انہوں نے پانی کھینچ کھینچ کے ان کو پلا دیا. اور اس طرح بلکہ یہ بھی آتا ہے کہ اس کنویں کا پانی جو تھا نا وہ اوپر ہی تھا، مگر اس پر جو پتھر تھا اس کو 10 بندے ہٹا سکتے تھے تاکہ اس کا پانی جو ہے نا واضح ہو اور جانور آ کے پانی پی سکے. تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اکیلے ہی اس پتھر کو ہٹا دیا اور وہ پانی سامنے آیا تو ان کے ریوڑ کو بلایا کہ پانی پلا دو. تو سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ان کی بات سن کے ان پر بڑا ترس آیا جب انہوں نے کہا لا نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر. یہ جو لفظ ہیں یہ پورے 2 جملے یہ دل کو نرم کرنے والے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کو ان پر بڑا ترس آیا. تو بہرحال انہوں نے پانی پلا دیا. انہوں نے اپنے بکریوں کو اچھی طرح سیر ہو کے جب پانی پلوا دیا تو وہ تیزی سے واپس چلی گئی. اور سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم ایسے موقع پر کیا کرتے ہیں کہ ثم تولی الی الظل، پھر وہ پلٹ گئے طرف سائے کے. بس اتنا کافی ہوتا ہے. پانی پلا دیا ہے، لڑکیاں اپنی راہ لیں اور لڑکا اپنی راہ لے. یہی ہونا چاہیے نا. یہ شرم حیا کے ہی تقاضے ہیں. آپ کون ہیں، آپ کے بابا کیا کرتے ہیں، آپ کا نام کیا ہے، یہ سلسلے جو بڑھتے ہیں نا آگے، اس سے خرابیاں ہوتی ہیں. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے یہ کام نہیں کیا. ایک باعفت نوجوان وہ ہمیشہ اپنی عزت کو بھی تار تار نہیں کرتا، اپنے اوپر کوئی الزام بھی نہیں لگواتا، اپنے بارے میں کسی کو شک تک نہیں دلواتا. اور بچیاں بھی شرم و حیا کی ماری تھی، انہوں نے بھی کوئی لمبی بات نہیں کی، مختصر بات کی ہے، صرف مختصر کہ ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتی جب تک کہ دوسرے چرواہے اپنے جانوروں کو پانی پلا کے چلے نہ جائیں. ہم بے بس ہیں، عورتیں ہیں. مختصر سی بات. اور دوسرا یہ کہ ہمارے بابا بوڑھے بزرگ ہیں. سیدھی اپنا سارا تعارف بھی کرا دیا، زیادہ لمبی بات نہیں کی، بس. تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام ثم تولی الی الظل، پھر وہ پلٹ گئے طرف سائے کے. قریب ہی کوئی سایہ درخت تھا، اس کے سائے کے نیچے آ کے بیٹھ گئے. اور جب بیٹھے تو دعا کرنے لگے ربی، اے میرے رب، انی بے شک یقین مانو اللہ، میں یقیناً لما انزلت الیہ، اس کے لیے جو نازل کرے تو میری طرف من خیرن، بھلائی میں سے، فقیر، میں اس کا محتاج ہوں، مسافر ہوں، یہاں آیا ہوں، کوئی نہیں جانتا مجھے. اب تو نے جو کو فیصلہ کر رکھا ہے مجھ پر کیا بھلائی تو نازل کرتا ہے، جو بھی کرے گا بہرحال بھلائی ہوگی، میں اس کا محتاج ہوں. اجنبی ہوں، کوئی جانتا نہیں، پیچھے جان بچا کے یہاں آیا ہوں، کوئی واقفیت نہیں ہے. اور پھر دوسرا ہے کہ ہاتھ میں بھی کچھ نہیں کہ میں کہیں جا کے کوئی خرید لوں، کوئی شے، کوئی گھر، کوئی کھانا، کچھ بھی نہیں. ابھی نبی نہیں بنے لیکن علم اور حکمت کی بنیاد پہ اپنے رب کو بھولتے نہیں ہیں. اللہ سے تعلق ہے. آخر نبیوں کی اولاد ہے نا، کوئی دینی رنگ تو ہوتا ہے نا. اب وہ بیٹھے ہیں وہاں، دعا کی ہے تو دیکھیے اللہ تعالیٰ دعا کس طرح قبول کرتا ہے. فجاءتہ، تو آئی اس کے پاس، احداہما، ان دونوں میں سے ایک، تمشی، چلتی ہوئی، علی استحیاء، ساتھ حیا کے. قالت، وہ کہنے لگی، ان ابی، بے شک میرے والد، یدعو کا، بلا رہے ہیں تمہیں، لیجزیہ کا، تاکہ وہ بدلہ میں دیں تمہیں، اجرا، اجرت، ما، اس کی جو سقیتا، پانی پلایا تو نے، لنا، ہمارے لیے. فلما، پھر جب جاءہ، وہ آ گیا اس کے پاس، وقص، اور اس نے بیان کیا، علیہ، اس پر، القصص، قصے کو. قالا، اس نے کہا، لا تخف، نہ تم ڈرو، نجوتا، نجات پا گئے تم، نجات پا گئے ہو تم، من القوم الظالمین، ان لوگوں سے جو ظالم ہیں. بس دونوں بڑی تیزی سے گھر جب گئیں اور
وقت سے بہت پہلے آ گئیں. تو والد بڑے حیران کہ بیٹا تم آج جلدی کیوں آ گئی ہو؟ خیر ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ اس طرح کوئی نوجوان تھا، اس کے دل میں کچھ مہربانی آئی، وہ آگے بڑھا اور اس نے ہمیں پانی پلایا. یہ مختصر سی بات ہوئی ہے بس. تو والد نے جب یہ بات سنی تو لفظوں میں اس نے محسوس کیا کہ یہ بندہ بڑا باحیا قسم کا انسان ہے اور لگتا ہے کوئی اجنبی ہے. تو اس نے کہا، والد نے کہا کہ جاؤ تم میں سے کوئی جائے، تم جاؤ. جو بول رہی تھی اس کو کہا تم جاؤ اور اس کو بلا لاؤ. تو وہ آتی ہے، اور جب آ رہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی چال کو نا بیان کیا ہے کہ تمشی علی استحیاء. وہ چل رہی تھی کس طرح؟ حیا کے ساتھ. یعنی ایک آزاد عورت جس طرح بغیر کسی دباؤ کے، ڈر کے اللہ سے حیا کرتی ہوئی چلتی ہے، یہ مطلب ہے اس کا. یعنی جس کا ایمان اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل ہوتا ہے اور اس کی نفس میں، اس کے جسم میں، اس کے انگ انگ میں شرافت بھری ہوتی ہے، تو اس طرح وہ بڑے حیا کے ساتھ آئی. ٹھیک ہے نا؟ تو وہ بہرحال آئی حیا میں ڈوبی ہوئی. اس نے اپنے آپ کو اپنی جو درا تھی اس کی آستین میں، وہ درا ہوتی ہے، اس کی آستین میں ذرا تھوڑا سا اپنے آپ کو چھپایا ہوا تھا. یعنی اپنے چہرے کو یا اپنی نظروں کو تھوڑا سا ایسے بچایا ہوا تھا، یہ یوں کر کے نا. یہ بھی کچھ علماء نے مانا کیا ہے. درا کا مطلب یہی سمجھ لیں کہ اس کی درا جو کپڑا ہوتا ہے اوپر پہنا ہوتا ہے، تو اس کو چمڑے کا کپڑا جو اوپر چادر کے طور پر، بڑی چادر کے طور پر پہنا ہوتا ہے، تو اس کی جو آستین تھی اس سے اس نے یوں اپنے آپ کو ذرا تھوڑا سا چھپایا ہوا تھا. یہ حیا ہے، یہ شرم ہے. ٹھیک ہے؟ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جاءت تمشی علی استحیاء. اس کا کیا مطلب ہے؟ قائلۃ بثوبها علی وجہها. وہ اپنے کپڑے کو اپنے چہرے پر ذرا لٹکانے والی تھی. لیست بسلفع من النساء. وہ ان عورتوں میں سے نہیں تھی جو بڑی بے باک ہوتی ہیں. خراجتن، جو خوب اپنے گھروں سے نکلتی ہیں. ولاجتن، اور بار بار اپنے گھروں میں داخل ہوتی ہیں. یعنی گھر میں ان کو چین نہیں آتا، یوں جائے پھر گئی، پھر آئی، پھر ایک شیلی، پھر واپس آئی. یہ خراجہ ولاجہ ہوتی ہے. وہ ایسی عورتوں میں سے نہیں تھی. تو استحیاء، حیا میں گفتگو اور الفاظ اور آواز میں بھی کیا ہوتا ہے؟ کو حیا ہوتا ہے. بڑے مناسب انداز سے گفتگو. تو قالت، اس نے کہا بڑے ادب سے. اور یہ دیکھیے عبارت، دیکھیے آپ اس عبارت کو پڑھیں تو بڑی ہی اس میں ادب ہے، اور ایسے انداز سے اس نے بات کی ہے جو معمولی سا شک بھی کسی کے دل میں نہ لے آئے. کہتی ہے ان ابی یدعوک، میرے بابا تجھے بلا رہے ہیں. میں نہیں بلا رہی، میرے بابا مجھے بلا رہے ہیں. لیجزیہ کا، تاکہ وہ بدلہ میں دیں تجھے، اجرت ما، اس کی جو سقیت لنا، پانی پلایا تو نے ہمارے لیے. تم نے ہماری بکریوں کو پانی پلایا ہے، میرے بابا تجھے کچھ اجر دینا چاہتے ہیں. فلم، بس اتنی سی بات تھی تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام اٹھے اور چل پڑے. اب چلنے کا جو انداز ہے وہ بھی کچھ اس طرح کا ہے کہ کچھ علماء نے یہ لکھا ہے کہ وہ خاتون، ظاہر ہے اگر وہ پیچھے ہو تو سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نظر نہیں پڑتی، مگر راستے کا کیسے پتہ چلے گا؟ وہ بار بار بولے گی
اور آگے ہو اور پیچھے موسیٰ علیہ السلام ہو تو ان کی نظر پڑے گی بار بار، ینگ لڑکی ہے، پیچھے بھی ہیں، تو شیطان کئی باتیں سجھاتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود اس کو فرمایا کہ تم ایسا کرو، میرے پیچھے چلو، اور جس راستے سے مڑنا ہو ادھر پتھر پھینک دینا۔ کیا میں کہتا ہوں، دیکھیں یہ وہ انداز جو ہے نا، اس میں واقعی ایک بڑی شرم بھی ہوتی ہے، بڑی ایک دوسرے کی عزت بھی رہ جاتی ہے، رکھ رکھاؤ بھی اچھا ہے، اور پھر انسان کا اپنا کردار بھی نمایاں ہوتا ہے کہ میں کس قسم کا انسان ہوں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ آئیے بہن، آئیے ساتھ بیٹھ جائیے۔ عجیب سی بات ہے۔ لاہور میں، وہ میں جب 80 میں تھا تو وہاں 70s میں پڑھتا تھا، تو ویگنوں پہ جب ہم بیٹھتے تھے نا، تو ویگن والا عورتوں کو چڑھا دیتا، اور بندہ جو اجنبی بیٹھا اس کو کہتا ذرا پرے ہو، اتھے بیٹھ جاؤ، وہ کہتی او نہیں تیرا بھائی ہے، کوئی گل نہیں، بیٹھ جا، وہ یہ کہہ کے بٹھا دی۔ وہ بھائی اجنبی عورت ہے، خدا کا خوف کرو یار، اور وہ بھی کہتے ہیں ہاں ہاں بہن آ جاؤ۔ تنگ سی جگہ، لوگ ایسے جیسے جانور اندر نا ایسے کسی ڈربے میں بند ہوتے ہیں نا، ایسی ویگن میں اسی طرح ان کو دھکیلتے ہیں صرف پیسے کی خاطر، حالانکہ یہ سب ناجائز ہے۔ تو بہرحال یہ سب چیزیں جو ہے نا، حیا کا تقاضا یہی ہے کہ اس طرح اتنا اوپن نہ ہوا جائے کسی بھی اجنبی خاتون سے جو پہلی دفعہ ملی ہے، جس کو کوئی جانتا ہی نہیں، تو اتنا کلوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ فلما جاءہ، پھر جب آئے وہ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اس آدمی کے پاس، اس بوڑھے باپ کے پاس، وقص علیہ القصص، اور اس نے بیان کیا اس پر قصہ، بتایا کہ یہ میں انسان ہوں، مصر میں رہنے والا، یہ غلطی ہو گئی تھی، مکہ گھونسا مارا تو بندہ مر گیا، قانون میرے پیچھے پڑا کہ کس طرح مجھے پکڑیں، میں جان بچا کے ادھر آ گیا، بس اور کچھ نہیں۔ تو وہ بھی سمجھدار انسان تھا، اس نے دیکھا کہ اس نے بات بالکل صحیح کر دی ہے اور اس میں کوئی حقیقت لگتی ہے، تو قال لا تخف، اس نے کہا نہ ڈرو تم، نجوت من القوم الظالمین، نجات پا گئے ہو تم ان لوگوں سے جو ظالم ہیں، یعنی تمہارے ملک کے جو ظالم لوگ ہیں ان سے اب نجات پا گئے ہو، اب تم دوسرے ملک میں آ گئے ہو، اور یہاں فرعون کی حکومت نہیں ہے، یہاں کسی اور کی ہے، یہاں کا قانون تمہیں کچھ نہیں کہے گا، اب تم یہاں آرام سے رہ سکتے ہو۔ آگے دیکھیے، قالت احداہما، کہنے لگی ان دونوں میں سے ایک، یا ابتی، اے میرے ابا جان، استأجرہ، اجرت پر رکھ لیجئے اسے، ان بے شک، خیرہ، بہترین، من وہ شخص ہوتا ہے جسے استأجرتا، وہ شخص ہوگا جسے استأجرتا اجرت پہ رکھیں آپ، القوی جو مضبوط ہے، الامین جو امانت دار ہے۔ تو ایک بول پڑی، اس نے کہا ابا جان آپ اس کو اجرت پہ رکھ لیں، آپ اجرت دیں نا، مستقل رکھ لیں، اب قصہ پتہ چل گیا ان کا کہ اجنبی ہیں، اور ان کو سہارا بھی چاہیے، اور انہوں نے کچھ کام بھی کرنا ہے، تو آپ ان کو کام دے دیجئے۔ ہم لڑکیاں ہیں، ہم کیا کرتی ہیں، جا کے جنگلوں میں یہ بکریاں سنبھالتی ہیں، ہم اب یہ کام نہ کریں، یہ نوجوان ہے، آپ اس کو یہ کام دے دیں، اجرت پہ کام کرے گا۔ اور پھر ایک بات یہ بھی یاد رکھیے کہ میری اسٹڈی ہے کہ خیر من استأجرت القوی الامین، بہترین وہ شخص ہوتا ہے جسے اجرت پہ آپ اگر رکھیں تو وہ ہونا چاہیے جو مضبوط ہو صحت کے اعتبار سے، اور الامین وہ امانت دار بھی ہو۔ اور یہ دونوں صفات اس نے سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم میں دیکھی تھی، تو اس لیے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ افرس الناس ثلاثۃ، صاحب فراست، انسانوں میں سب سے زیادہ صاحب فراست جو لوگ گزرے ہیں وہ تین ہیں۔ ایک ہیں ابو بکر، سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حین تفرس فی عمر، جب انہوں نے فراست کا اظہار کیا سیدنا عمر کے بارے میں کہ میرے بعد اگر کوئی خلیفہ بنے گا تو وہ عمر ہوگا، یہ ان کی فراست تھی۔ اور دوسرا وصاحب یوسف، اور یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ساتھی، حین قالا،
جب اس نے کہا اکریمی مسواہو، اپنی بیوی سے کہا کہ اس کی میزبانی یا مہربانی کو بڑے باعزت طریقے سے کرنا. تو وہ کون تھا؟ عزیز مصر. اکریمی مسواہو، نوجوان بچہ ہے، گھر لے آئے ہیں، اس کو اکریمی مسواہو، کہ اس کو جو ٹھکانہ دینا ہے اور اس کو گھر میں رکھنا ہے، اس کو کھانا پینا دینا ہے، وہ بڑے باعزت طریقے سے دینا. یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ کل کو یہ بڑا ہو تو کم از کم وہ عزت اس کے دماغ میں رہے، عورت کے دماغ میں، کو الٹا نہ ہو جائے اس کا دماغ. کیونکہ وہ شاید جانتا تھا کہ ایسے نوجوان بچے جب گھروں میں آتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، تو گھر کی عورتیں بھی اس پر فریفتہ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اس لیے اس نے اکریمی مسواہو کی بات کی ہے. اور یہ دوسرے شخص ہے جو انتہائی صاحب فراست آدمی تھا. اور تیسری یہی صاحبۃ موسیٰ، یہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی یہی خاتون جی حین قالت، جب اس نے یہ لفظ کیا یا ابت استأجرہ ان خیر من استأجرت القوی الامین. وہ جان چکی تھی کہ میں گئی، یہ پہلے ہمارے پاس آئے تو کس انداز سے آئے، کیا بات کی، اور پھر آگے بڑھ کے انہوں نے سب لوگوں کو ایک طرف کر کے اکیلے نوجوان نے بڑا بھاری قسم کا پتھر اٹھایا اور پھر ہمارے لیے راستہ بنایا اور ہمیں کہا کہ آئیے اپنا پانی پلائیے. تو ہم نے پانی پلایا اور واپس آ گئیں. اس نے کبھی بھی کوئی بری نظر سے ہمیں نہیں دیکھا، جو بات کی بڑی مناسب کی. اور پھر میں اس کو لینے گئی ہوں کہ میرے ابا آپ کو بلا رہے ہیں، تو اس موقع پر بھی اس نے کوئی زیادہ گفتگو نہیں کی. اور جس طرح یہ چلتا ہوا آیا ہے، یہ آگے میں پیچھے، تو یہ امانت دار بھی ہے، دوسروں کی عزتوں کو خراب نہیں کرتا، دوسروں کی عزت پہ نظر نہیں رکھتا، بلکہ امین ہے. وہ سمجھتا ہے کہ یہ کسی کی امانت ہے، میں اس میں خیانت کیوں کروں، میں اس میں روڑے کیوں اٹکاؤں. تو یہ اس کی فراست تھی. اب والد بھی سمجھدار تھے، وہ سمجھ گئے، بچی کی گفتگو سمجھ کے وہ سمجھ گئے کہ ادھر بچی جو کہہ رہی ہے کہ کوئی نہ کوئی بہرحال جوان ہے. تو فوراً ہی اپنے اس فرض کو نبھانے کے لیے وہ بندے کہنے لگے کہ قالا، اس نے کہا انی اریدو، بے شک میں چاہتا ہوں، ان کی حقا، کہ میں نکاح کر دوں تجھ سے، احدا، ایک کا، ابنتیا، اپنی دونوں بیٹیوں میں سے، ہاتینی، ان دو، علا، اس شرط پر، ان تأجرنی، کہ تم مزدوری کرو میری، 8 حجج، 8 سال، فإن اتممتا، پھر اگر تم پورے کر دو، 10 10 سال، فمن عندک، تو یہ تمہاری طرف سے ہوگا، وما اریدو، اور نہیں میں چاہتا، ان اشقا، کہ میں مشقت ڈالوں، علیک، تجھ پر، ستجدنی، ضرور تم پاؤ گے مجھے، انشاءاللہ، اگر چاہا اللہ نے، من الصالحین، نیک لوگوں میں سے. تو انہوں نے فوراً ہی یہ سوچا کہ اب اس نوجوان کو میں اپنے گھر میں رکھوں بغیر نکاح کے، اور بچیاں میری 2 نوجوان ہیں، تو یہ ٹھیک نہیں ہے، تو کچھ اور کر دوں. وہ بھی بڑے ذہین آدمی تھے. انہوں نے فوراً آفر کر دی کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی 2 بیٹیوں میں سے ایک کے ساتھ تمہارا نکاح کر دوں. نکاح ہو جائے گا تو گھر میں رہنے کا جواز ہو جائے گا، ایک اجنبی آدمی کا گھر میں رہنے کا جواز ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو وہ جواز تبھی صحیح بنتا ہے جبکہ نکاح بچی کا کر دیا جائے اس اجنبی سے جس کو جاب دی جا رہی ہے. وہ بکریاں لائے گا چرا کے، تو شام کو جب آئے گا تو ظاہر ہے اس نے کچھ نہ کچھ گھر والوں سے کچھ چیزیں مانگنی ہیں. تو یہ بچیاں ہی ہیں جو آگے بڑھ کے اس کے ساتھ تعاون کریں گی. پھر صبح جب نکلے گا تو یہی روٹی کھانی ہے تو یہ بچیاں بنا کے اس کو پیش کریں گی. تو ایسے بہت سے حالات خراب ہو سکتے ہیں. تو بہتر یہی ہے کہ میں نکاح کر دوں. یہ بڑا اچھا فیصلہ ہے. اور اس میں دیکھیے نکاح کرنے کے بعد نکاح کے ساتھ ساتھ ایک آفر بھی کی جا رہی ہے کہ آپ کو جاب بھی دیتے ہیں. آپ ہمارے یہاں رہیں، گھر کا بندہ بن کے رہیں،
لیکن کم از کم 8 سال تک یہ کام آپ ہمارے ساتھ کریں، یہی حق المہر ہوگا آپ کا. اور دوسرا یہ کہ اگر 10 سال پورے کر دیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. باقی یہ کہ میں اس جاب میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ تجھ پر کوئی مصیبت یا مشکل ڈالوں. مراد یہ ہے کہ ایک تمہیں گھر داماد بناتا ہوں تو میں تانے نہیں دوں گا تمہیں، یا تمہارے بارے میں کوئی برا نہیں سوچوں گا. یہ کیا کر رہا ہے؟ کچھ کرتے نہیں ہے، نکما ہے. جاب میں نے دی، کام میں نے دیا، بس یہ اسی چیز پہ کھا رہا ہے، پل رہا ہے، کچھ کر بھی نہیں رہا. کئی چیزیں ہوتی ہیں ہلکی پھلکی، اکٹھے جب رہتے ہیں نا تو بہت کچھ ہوتا ہے. تو یہ اس معاملے میں کہہ رہے ہیں کہ لا ما اريد ان اشق علیک، میں نہیں چاہتا کہ میں مشقت ڈالوں تم پر. بس یہ چھوٹی سی بات ہے. ستجدنی انشاء اللہ من الصالحین، یقین مانو کہ تم مجھے اپنا بہترین پاؤ گے. سمجھ رہے ہیں کہ داماد کو اگر بیٹا بنا بھی لیا ہے تو پھر اس کے ساتھ بھلائی ایسی کرنی ہے کہ اس کو محسوس ہو کہ میرا والد ہی ہے، جو والد جس طرح سلوک کرتا ہے اپنے بچوں کے ساتھ، اسی طرح میں اس کے ساتھ سلوک کروں گا، یا یہ میرے ساتھ سلوک کرنا چاہتے ہیں. یہ ہے، یہ رشتہ اس طرح کا ہونا چاہیے داماد اور سسر کا. اب دیکھیں 2 باتیں قابل غور ہیں. ایک یہ ہے کہ سسر نے جاب دے دی، گھر میں رکھ لیا. آج اس کو بڑا معیوب سمجھا جاتا ہے، جی گھر داماد ہے. یہ ہماری اپنی سوچیں ہیں، ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کہ ہماری سوچ یہ ہوتی ہے یار یہ سسر ہے، اس سے پرے رہو. وہ کہہ رہے ہیں ستجدنی انشاء اللہ من الصالحین، دیکھنا میں تمہارے ساتھ ایسا اچھا معاملہ کروں گا، اگر اللہ نے چاہا تو تم مجھے بہترین انسان پاؤ گے اپنے ساتھ معاملہ کرنے والے. تو داماد کو بھی عزت دینی چاہیے. ہمارے ہاں جو رسمیں آ گئی ہیں یا عادتیں بن گئی ہیں، ہم تو یہی سمجھتے ہیں پہلے دن سے یار یہ جو حق المہر کی بات کر رہے ہیں نا، یہ کوئی گڑبڑ ہے، میں نے تو اتنا نہیں دینا. دل ہی نہیں کھلتا، اور اتنا دل تنگ ہوتا ہے کہ ظاہر ہی نہیں کرتے. توقع بہت زیادہ کرتے ہیں لڑکی والے بھی، اور لڑکا بھی سوچ کے آتا ہے، کہتا ہے میں نے کم سے کم دینا ہے حق المہر، کیونکہ وہ مجبور ہے تو لہذا کم سے کم. اب یہاں دیکھیے کوئی حق المہر نہیں ہے، صرف اتنا ہے کہ تم نکاح کرو. حق المہر تمہارا اتنا ہے کہ تم 8 سال تک میرے ہاں رہو گے، میری بکریوں کو چراؤ گے، اور پھر بس یہی تمہاری مزدوری بھی ہے، یہی تمہاری جاب بھی ہے، یہی تمہارا حق المہر بھی ہے. کیسا حق المہر ہے جس میں جاب بھی مل رہی ہے؟ مزہ آیا نا. ایسا حق المہر جس میں جاب بھی مل رہی ہے. ورنہ ڈگریاں اٹھا کے ہم جس طرح خوار ہوتے ہیں، ذلیل ہوتے ہیں، ادھر جا انٹرویو دے، ادھر دے. لوگ پوچھتے ہیں شادی کی ہے؟ نہیں، ابھی جاب کی تلاش کر رہا ہوں، سیٹل ہو جاؤں گا پھر اس کے بعد شادی کروں گا. ٹھیک ہے بھائی، تم جاؤ انٹرویو دو. یہ جو تعلقات ہیں جو گھروں میں بننے چاہیے 2 خاندانوں میں، ان کو ہم بنانا پسند نہیں کرتے. لیکن اس کے مقابلے میں ہم ادھر ادھر جا کے ذلیل ہوں، عزت خراب کریں، وہ ہم سمجھتے ہیں وہ زیادہ بہتر ہے. حالانکہ جو گھر ہے، جو اپنی بیٹی دے رہا ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا تمہاری عزت ہو. دیکھا جائے تو سوچنے کی بات ہے. جس نے اپنی بیٹی دے دی، بتائیے کیا اس سے بڑھ کر بھی کوئی انسان کسی کی عزت کر سکتا؟ یہ وہ چیز ہے جو کہ ہمیں سمجھنی چاہیے. ہماری مینٹیلٹی جو ہے نا وہ ایسی بنی ہوئی ہے کہ ہم ہندوانہ رسموں سے اور ان خیالات سے اپنے دماغوں کو، اپنی فیملی کو بھر چکے ہیں، اور ایسی باتیں ہمارے ہاں ہوتی ہیں. جبکہ یہاں بڑا سادہ سا معاملہ ہے، شریفانہ. بندہ وعدہ کر رہا ہے، وہ جس نے گھر بلا لیا ہے اجنبی سمجھ کے، اور تھوڑی سی گفتگو کر کے وہ سمجھ گیا کہ بندہ شریف ہے، وہ اتنی بڑی آفر کر رہا ہے، تو اس سے بڑھ کر بھی کچھ ہو سکتا ہے. تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام بھی الحمدللہ بہت سمجھدار ہیں، نیک ہیں، شریف ہیں. تو بندے کی اس آفر کو سن کے فوراً فرماتے ہیں قال ذلک بینی و بینک،
فرمانے لگے یہ ہے میرے درمیان اور آپ کے درمیان، ٹھیک ہے، جو معاملہ آپ نے کہا ہے یہ ایسا ہی ہوگا۔ پھر ساتھ یہ کہتے ہیں ایم الاجلین، یہ دو مدتیں 8 سال یا 10 سال کی جو بات ہے، 8 سال تو میں ضرور پورے کروں گا، مگر ایم الاجلین، ان دونوں مدتوں میں سے کوئی بھی مدت قضیت میں پوری کر دوں، فلا عدوانا، تو نہ ہوگی کوئی زیادتی علیہ، مجھ پر، واللہ علی ما نقول وکیل، اور اللہ اوپر اس کے جو ہم کہہ رہے ہیں نگران ہے۔ بس اتنی سی بات ہے۔ یہ نہیں کہا میں اپنی بیٹی کا نکاح بعوض اتنے حق المہر کے تم سے کر دیتا ہوں، تمہیں قبول ہے؟ وہ کہتے ہیں ذالک بینی و بینک، ٹھیک ہے جی، طے ہو گیا، بس نکاح ہو گیا۔ تو نکاح کے بول کے لیے قبلتو، میں نے قبول کیا، یا تمہیں قبول ہے، یا 10 دفعہ 3 دفعہ کلمہ شہادت پڑھو، یہ سب ہمارے کام ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سے نکاح ایسے ہی کیے ہیں جس میں یہ نہیں کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اس طرح کے کام کیے جیسے ہم کرتے ہیں نکاح کے موقع پر۔ مسئلہ یہ بن گیا نا ہمارے ہاں، اصل میں لوگ جو ہے نا وہ بے ایمان ہو گئے ہیں اندر سے، تو یہ ساری شرطیں، یہ ساری باتیں اس لیے لکھی گئی ہیں کہ اسی طرح ہر ایک کی بچی جو ہے نا وہ اپنے گھر میں محفوظ رہے، اگر وہ طلاق بھی دیتا ہے تو کل کو وہ گھر آئے تو کم از کم محفوظ رہے، ورنہ خدا خوفی ہو تو یہ رشتہ بڑا مقدس ہے۔ دو خاندان جڑتے ہیں، آپس میں دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے اور قریب آ جاتے ہیں، ایک دوسرے کی عزت بڑھتی ہے، ایک دوسرے کو عزت دیتے ہیں۔ تو یہ ہے وہ چیز جو کہ ہم اس نکاح میں دیکھتے ہیں کہ کتنی آسانی سے ایک اجنبی آدمی آتا ہے، اس کو آفر کر دی جاتی ہے اور اس سے نکاح ہو جاتا ہے۔ آج کوئی رشتہ لینے جائیں، اچھا جی ٹھیک ہے جی ہم آپ کو جواب دیں گے، 10 بندوں سے پوچھتے ہیں، 10 خاندانوں سے، کیسا ہے لڑکا، کیا کرتا ہے، کیسے دوست ہیں اس کے۔ وہ گفتگو میں انسان کو پتہ چل جانا چاہیے کہ بھئی ٹھیک ہے، لڑکے کو دیکھیں، خاندان کو نہ دیکھیں۔ لڑکا شریف ہے تو ٹھیک ہے، خاندان بالکل شریف ہے، لڑکا اچھا نہیں ہے تو خاندان کو کیا کریں گے آپ؟ تو یہ وہ سب چیزیں ہیں جو قرآن مجید میں اس واقعے سے پتہ چلتی ہیں ہمیں۔ ذرا تھوڑا سا ہمیں ایزی گو میں جانا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے، شادیوں کو، نکاحوں کو بڑا آسان بنانا چاہیے، لڑکے کی طرف سے بھی کوئی اتنی کنڈیشنز نہ ہو اور لڑکی کی طرف سے بھی نہ ہو، تب جا کے تعلقات۔ کچھ قربانی دیں گے تو دوسرا قربانی دے گا نا، ہم نے اگر کچھ نہ کیا تو دوسرے نے خاک کرنا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔